ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما بلغ اشدہ آتینہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. عزیزان گرامی، موضوع تھا کہ علم نافع اور علم زار، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تو اس بارے میں کہ آدمی کو اللہ کی طرف سے جو ایک سب سے بڑی نعمت دی گئی ہے، وہ ایک نفع والا علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم جو انسان کا دنیا اور آخرت میں نفع کرے، اور ایک وہ علم جو دنیا بھی برباد کر دے اور آخرت بھی برباد کر دے. ہمارے ہاں دنیا کے علوم کو ہی دراصل آخرت کے علوم سمجھ لیا جاتا ہے، جس کی بنا پر والدین ساری زندگی ڈاکٹر انجینئر بنانے میں اپنے بچوں کی صرف کر دیتے ہیں. وہ علم جو اس دنیا میں بھی اسے نجات عطا کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی جو نجات عطا کرتا ہے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے انسان جب بنایا اور اس کو خلق کیا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے علم کو بھی خلق کیا ہے. نون والقلم وما یسطرون. انسان کے خلق ہونے سے پہلے اس کا علم خلق ہوا کہ اس کو کیا دیا جائے. یعنی کسی بھی چیز کا جو ہے ہارڈ ویئر آپ بناتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا. جیسے آپ نے ریبورڈ سے جو کام لینا ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ کام لینا ہے، تو اس کو کیسے لینا ہے، اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرتے ہیں، کیا کیا مقاصد ہونے، پھر اس کے بعد ریبورڈ اس طرز کا تیار کیا جاتا ہے، مشین اس طرز کی تیار کی جاتی ہے. تو وجود مادی سے پہلے انسان کے وجود روحانی کو خلق کیا گیا. تو آج میں نے آپ سے یہ گفتگو کرنی ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی گفتگو ہے، اور اس میں کہا ہے کہ جب وہ بالغ ہوا تو پھر ہم نے اس کو علم و حکمت عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کے ساتھ نیکی کیا کرتے ہیں. بات اصل میں یہ سمجھنے کی ہے کہ 3 طرح کی انسانی جسم جو ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. تو اسلام نے یہ گفتگو کی ہے کہ انسان کا بالغ ہونا، عاقل ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی معاملے کے اندر. تب اس کے اوپر اسلامی احکامات جو ہیں وہ واجب ہوں گے، لاگو ہوں گے. مرفوع القلم جو ہوتا ہے، جس سے قلم اٹھا لیا جائے، یعنی جس پر احکامات نہ جاری کیے جائیں اسلام کے، اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں. رفع کہتے ہیں کسی چیز کے اٹھانے کو. مرفوع القلم وہ آدمی جس کے اوپر سے اس دنیا اور آخرت دونوں کے قلم اٹھا لیے جائیں. تو ان میں سے 3 آدمیوں کے بارے میں بتایا ہے اللہ اس کے رسول نے. ایک تو وہ نابالغ بچہ جس کو کوئی دینی احکامات کا شعور نہیں ہے. ایک مجنون یعنی پاگل آدمی، اس سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے. اور ایک وہ سوتا ہوا آدمی جس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ سو رہا ہے، تو اس کے ہوتے ہوتے کوئی مار گیا کسی کو، تو اس بیچارے کو کیا پتہ، اس سے بھی شریعت قلم اٹھا لیتی. نماز گزر جاتی ہے اگر اس آدمی کی، تو وہ شریعت نے کہا اٹھ کے پڑھ لیں. وہ اس کو نیند آ گئی تھی اس آدمی کو، تو اس سے آگے اور عذر بھی جنم لیتے ہیں. ابتدائی یہ 3 عذر ہیں. یہ جو بلوغت ہے، اس کے بارے میں اسلام نے کیا بتایا، یہ اصل چیز سمجھنے کی ہے. تو بالغ ہونے سے پہلے آدمی کے اوپر سے قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی کام بھی کر جائے. جدید دنیا کے قوانین کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اگر اس سے کوئی ایسا قتل یا کوئی اور حادثہ سرزد ہو جائے، تو اس آدمی پر وہ سزائیں نہیں لگتی جو سزائیں ایک بالغ آدمی کے اوپر لگتی ہیں. تو ہمارے ہاں بلوغت کے معنی کیا لیے جاتے ہیں، یہ 2 طرح سے اس کو سمجھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بالغ ہونا کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر ہمارا بالغ ہونا کیا ہے. تو 3 طرح کی بلوغتیں جن کا ذکر ابتدائی طور پر، اور ان سے کئی بلوغتیں نکلتی ہیں آگے سے آگے. بالغ ہونا کیا ہے، ایک خاص بالغہ کہتے ہیں کسی جگہ تک پہنچیں. جیسے آپ کہتے ہیں ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے. بالغہ اور ابلاغ اور بالغ ہو جانا، یہ ہوتا ہے کسی ایسی عمر کو پہنچ جانا
جہاں پر جا کر کے تکمیل ہو جائے انسانی جسم کی، اور اس کے بعد پھر اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہو جائیں۔ بچہ لڑکا اگر بالغ ہو تو اس کے زیر ناف بال کا آ جانا یا پھر اس کو احتلام کی کیفیت کا ہو جانا، یہ اس کے بالغ ہونے کی، اور لڑکی کو اگر حیض آ جائے اسلامی نگاہ کے اندر وہ بالغ ہو گئی ہے، چاہے اس کی عمر 7 سال ہے، 6 سال ہے، 9 سال ہے۔ جسمانی ہارمونز جب اس کے ہو جاتے ہیں تو اس کی شریعت اس کی جلدی بلوغت کر دیتی۔ تو ہمارے ہاں جسمانی بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام اعضاء کا قوت میں، بلکہ بھرپور قوت میں آ جانا، اور اس میں ایک بالغ ہونے کی ایک چیز ہے کہ اس میں جنسی قوت کا بھی آ جانا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنسی قوت آ جائے تو آدمی بالغ ہو جاتا ہے، جبکہ جنسی قوت ہو مگر دیگر اعضاء میں قوت نہ ہو تو پھر بھی آپ دیکھتے ہیں وہ بالغ ہی ہوتا ہے۔ مطلب افزائش نسل کی قوت حقیقی قوت نہیں ہے، اس کا مطلب کہ جنسی قوت حقیقی قوت نہیں۔ ایک آدمی میں جنسی طاقت ہے، وہ بچے پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے باقی جسم میں طاقت نہیں، اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ حقیقی قوت نہیں۔ یعنی سارے کام وہ کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جسمانی بلوغت آ گئی اس آدمی کے اندر۔ اب ثانیہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ جو لوگ زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالغ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں بالغ ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی رائے پر اصرار کرنا شروع کر دیتے کہ میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے آپ میری بات مانو، اور میں نے اپنے بات جو ہیں وہ دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، اس لیے تمہیں میری تجربات ذاتی اور مشاہدہ ذاتی اور مراقبہ ذاتی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یعنی اپنے ایکسپیرینس کو، اپنے مشاہدے کو، آبزرویشن کو، اور اس کے بعد اپنے غور و فکر کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ دلیل اسلام میں یہ دلیل نہیں مانی گئی، اسلام نے عمر کو دلیل نہیں مانا، ہاں ایک وقت میں مانتا ہے لیکن ابتدا میں دلیل نہیں مانتا۔ اگر وہ اسلام دلیل کو مانتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، دلیل تمہاری تب ہوگی جب تمہیں علم نافع حاصل ہو چکے گا، پھر تمہاری ہم تائید کریں گے۔ اگر وہ بوڑھا آدمی بھی اسی طرح صرف اپنی عمر پہ ہی کری جاتا ہے کہ نہیں میری عمر زیادہ ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل دی ابراہیم خلیل اللہ کو ان کے باپ نے دلیل دی کہ میں تیرا باپ ہوں اور تو میری بات کو سن اور تجھے یہ بات ماننی پڑے گی۔ لیکن جوان ابراہیم نے کہا یا باتے پیارے ابا جان لما تعبدون، آپ تو عبادت ہی غلط کر رہے ہیں۔ بیٹے اور باپ کا مکالمہ ہوا، باپ عمر میں بہت زیادہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کو دلیل بناتے ہوئے اور اب باپ ہوتے ہوئے مجھے دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل تو اللہ کی طرف سے دی ہوئی دانائی اور حکمت ہے، اس میں سے کوئی بچہ یہ نہ نکال لے کہ وہ اپنی بد زبانی کے ذریعے سے آج کے دور میں اپنے باپ پر حاوی ہونے کی کوشش کرے، یہ بات نہیں اس میں سے نکلتی۔ وہ بچہ بھی نادان ہے جو بات یہ کہتا ہے، بچے کے پاس ابھی علم صحیح نہیں آیا۔ اگر باپ کے پاس نہیں ہے اور بیٹے کے پاس بھی نہیں تو بچہ یہ نہیں کہہ سکتا ابو جی وہ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، نہیں، دلیل نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، دلیل فقط اللہ کا عطا کردہ علم ہے، یہی ہے دلیل، اور کچھ دلیل نہیں۔ اگر آپ کی دلیلیں اسی قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ٹیلی کرتی ہیں تو وہ دنائی سمجھی جائے گی، وہ حکمت سمجھی جائے گی، وہ دین سمجھا جائے گا، وہ ایمان سمجھا جائے گا، وہ عقیدہ سمجھا جائے گا۔ اگر اس قرآن کے اندر سے نہیں نکلتی، قرآن و حدیث کے اندر سے، تو وہ آپ کی نہ باپ کی مانی جائے گی نہ بیٹے کی۔ اول دلیل میں نے توڑی ہے کہ باپ کی کوئی دلیل عمر کے لحاظ سے نہیں مانی جائے گی، ہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والا جب ہو جائے گا تو پھر بہت بڑی قوت ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کلمہ کہو لا الہ الا اللہ کا اور فلاح پا جاؤ۔ لیکن ابو لہب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جب وہ مخالفت کی تو کیا آواز آئی؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے فرمایا یہ ابو لہب تم سے باتیں کر رہے، اس نے کہا میں بوڑھا ہوں اور میں نے عمر گزار دی ہے اور تم میرے مقابلے میں ہمیں دین بتانے آئے ہو، ہمارے باپ دادا کے دین سے منحرف کرنے کے لیے آئے۔ اور آپ کو پتا ہے یہی دلیل ابو جہل کی تھی کہ میں تم سے بڑا ہوں، تم تو کل نبی بنے ہو، میں برس سے لوگوں کے درمیان پنچایت کے اندر فیصلے کرتا آ رہا ہوں، لوگ میرے پاس اپنی عدالت کروانے کے لیے آتے ہیں، اپنے عدل کروانے کے لیے آتے ہیں، اور تم کس قسم کی باتیں کرتے ہو مجھ سے؟
یہی دلیلیں، اور یہ دلیلیں ہر جگہ پر ہوئی۔ فرعون نے جب گفتگو کی، یہ یہاں پہ جیسے یہ کلمہ یہاں لکھا ہے نا، اسی طرح سورہ قصص کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر ہم نے علم و حکمت اس کو عطا فرمایا اس زمانے میں۔ یعنی بلوغت ایک زبردست قسم کی چیز ہے، تو اللہ نے فرمایا ایک جسمانی بلوغت، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو کون سی روحانی بلوغت بھی عطا فرمائی۔ دو بلوغتیں مل کر انسان کے اوپر شرعی احکامات کو لگاتی ہیں، لاگو کرتی ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ ان دو بلوغتوں کے اندر، اور بالغ ہونا کوئی چھوٹی چیز نہیں، بالغ ہونے کے لیے آدمی کی اپنی اس قدر زبردست قسم کی محنت کی ضرورت ہوتی جو وہ نہیں کرتا ہے عمر بھر ساری۔ تو اس میں یہ بات کہ علم نافع اپنی ذات میں اس قدر مستحکم ہوتا ہے، اس قدر جاندار ہوتا ہے، اس قدر وزنی ہوتا ہے، اور اس قدر ٹھوس ہوتا ہے، اور اس قدر ثابت اور محکم ہوتا ہے کہ اسے کسی مزید سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے عمر کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی بوڑھا ہی اسے بیان کرے تو وہ اپنی ذات میں آ کر کے محکم اور جاندار ہوگا۔ علم نافع خود اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے۔ جیسے یہ ستون ہے نا، اس ستون نے تو پوری چھت کو کسی طریقے سے سہارا دیا ہوا ہے، لیکن ستون کسی کے سہارے پہ نہیں کھڑا۔ اسی طرح علم اور سچا علم جس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا غیر ضار، ایک ایسا علم کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے، سوال مانگا ہے اللہ سے، یہ نہیں کہا کہ دینا ہے تو دے دو، نہیں دینا نہ دو، کوئی سوال کیا، اور اس سوال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنی چیزیں زندگی کی اس کے اندر آپ نے اپنے لگائی۔ آپ دنیا کے بہترین ذہین آدمی تھے، آپ اپنی ذہانت کو دنیا کمانے کے لیے صرف کرتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا اچھی نہیں کما سکتا تھا، کوئی آدمی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت پوری دنیا سے بڑھ کر قابلیت تھی۔ رسول اس زمانے کے بہترین طبیب بن سکتے تھے، اور شاہی درباروں کے اندر جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کیسر و کسرا کے طبیب بن کر لگ سکتے تھے۔ رسول اس زمانے کی بہترین انجینئرنگ کر سکتے تھے، ایسے ٹاپ کلاس کے گھر بناتے کہ عرب کی زمین کو ایسا تمدن بخشتے جیسے آج کل دبئی کے اندر بڑی بڑی عمارتیں برج الخلیفہ حضور نے بنا دینا تھا اس زمانے میں نبی علیہ السلام نے، ہے جی۔ لیکن پیغمبر نے ان صحراؤں کو صحرا رہنے دیا، ان میدانوں کو میدان رہنے دیا۔ کسی طبیب کے کوئی طب نہیں رسول خدا نے پڑھی کہ میں ڈاکٹری پڑھ کے پوری دنیا کی خدمت کروں، یہ عالم انسانیت کی خدمت ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ سب تو شاخیں ہیں، یہ تو خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر کسی شخص کا ایمان ٹھیک ہے تو اس کا سب کچھ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے۔ اس چیز کو ٹھیک کرو جو انسان کے اندر ٹھیک ہو جائے تو انسان کے اندر سے نکلنے والی ہر قابلیت دوسرے کے لیے نافع ہو جائے، دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ تو اس کے لیے صرف ایک ہی چیز تھی، وہ تھی علم نافع۔ اور علم نافع کس بات پر مبنی تھا؟ احکام خداوندی پر۔ اللہ رب العزت نے جو احکام نازل کیے ہیں یہ سب کے سب علم نافع ہیں۔ انسان اس کے مقابلے میں کتنے علم نافع بنا لے، آپ حیران رہ جائیں۔ ابھی یہ تازہ ایک میں نے واقعی ابھی سپریم آپ کی نظریاتی کونسل میں مسئلہ چل نکلا ہے، تفویض طلاق کا مسئلہ ایک چل نکلا ہے کہ عورت اپنے طلاق کے حق کو مرد کو دے دے گی، اور یہ آپ کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے۔ ایوب خان بے وقوف احمق اور آپ کے دور کا فرعون وقت تھا وہ۔ خدا جب پاکستان کے فرعونوں کو اکٹھا کرے گا نا کہ اس کے اندر کون کون سے، تو پہلا فرعون جو یہاں نکلے گا وہ ایوب خان نکلے گا، جس نے اس ملک کی جڑوں کو کھودا اور برباد کر کے رکھ دیا، اور تف اور افسوس ہے اس پر جو اس کے دور کو اچھا دور کہتے ہیں، اور تف اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس کو کہتے ہیں جی وہ بڑی پرسنالٹی والا تو ایسا۔ اس نے اس پاکستان کی نوزائیدہ سلطنت کو بچے کو گلا گھونٹ دیا پہلے دن سے، آمریت یہاں نافذ کر کے، اور اس کے بعد یہاں آمریتیں آتی رہیں، اور ان آمریتوں نے اس ملک کو کسی جگہ نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد اپنی پیداوار کرتی رہی، اور اسی پیداوار میں مجھے اور تمہیں ڈیموکریسی دکھا کے اپنی آمریت کے بچے دے کے آپ کو ڈیموکریٹک ملک دکھاتے ہیں، اور خود ہی 8-10 سال کے بعد پھر آپ یہاں پہ حاکم بن جاتے ہیں، اور یہ بھی ابھی ان کے حاکم ہیں۔ آپ کی اصلاح نہیں ہونی، جو مرضی کر لیں آپ جیسے مرضی کر لیں، کیونکہ آپ نے عالم کی بات مانی نہیں، آپ ہیں بڑے پھنسے ہوئے، آپ کہتے ہیں میری داڑھی چٹی ہو گئی، میں اتنی دیر سیاست کی، میں کاشف کی بات مان سکتا ہوں، دماغ خراب ہو گیا نا۔
ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی طرح اور ابو جہل اور ابو لہب کی طرح دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہا. علم نافع کہاں، یہ چٹی داڑھی سفید بال کہاں، یہ تو دھوپ میں بھی سفید ہو جاتے ہیں، اس کی کون سی بات ہے؟ مقابلہ ہو سکتا ہے دونوں چیزوں کا؟ تو اسی عامر نے آپ کے نکاح کے آئلی قوانین برباد کر کے جو نکاح نامہ پڑھایا وہ کفر پر مبنی نکاح نامہ ہے. جہاں آپ کی بیٹیوں کے، ہماری بہنوں کے نکاح پر ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ نکاح نامہ تو ٹھیک کرا لیں پہلے ان مولانوں سے، ان سے کہیں جا کے وہ نکاح نامہ تو پہلے ٹھیک کریں جیسا وہ نکاح نامہ بنایا ہو. تو اس کے اندر بھی وہ لکھتا ہے کہ کیا عورت کو حق طلاق مرد کو تفویض کر سکتی ہے؟ تفویض کرنا فیض سے نکلا ہے. دے سکتی ہے اپنا نکاح؟ ہاں نہیں دے سکتی. مولوی کہتے ہیں اب دے سکتی. اب مسئلہ چل نکلا ہے. ہاں جی میں کہتا ہوں جب اسلام نے عورت کی، جی وہ اس لیے کہ عورت طلاق کس کو دے گی؟ اپنے آپ کو طلاق دے گی. بھی آپ بھی کہ مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق. لو آپ ذرا ان کی کھوتوں کی عقلیں دیکھیں، چیک کریں ان سب کو، کہ ایک عورت اپنے آپ کو طلاق دے گی کہ میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے چھوڑ دیا. وہ تو مرد کہا میں تجھے چھوڑ دیا، تجھے چھوڑ دیا، چھوڑ دی. بات آپ ذرا دماغ دیکھ لیں. لمبی ویسے نہیں پڑھتے جی یہ لاء میں یہ ہے فلانے میں. بات تو ٹائپ ہٹ ہونی چاہیے کہ سامنے کی بات ہے، پتا کر کے بتاؤ یہ کیا ہے. نہیں جی یہ تحیر ہو جائے گی. اور پھر پوچھا تحیر کیا ہوتی مولانا؟ کہتے وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس بھی حق رہے گا اور مرد کے پاس بھی حق رہے گا. آپ ذرا ان کی باتیں سنیں، ان کا دماغ. جب ایک شے میں نے آپ کو دے ہی دی وہ میرے پاس کیسے رہ گئی؟ سادہ بات. پھر مرد کے پاس کیا رہ جائے گا؟ مرد تو پھر ہوگا نہ حتا، وہ نہ علیحدگی اختیار کر سکتا ہے نہ جب دے ہی دی. مرد کے پاس کون سی چیز؟ مولانا مرحوم سے میں نے وہ کہتے کہا جب شے ہی دے دی پھر پیچھے اس کے پاس کیا رہ جائے گی؟ کوئی چیز نہیں رہ جائے گی بندہ اس کے پاس. کوئی کہتا ہے وہ تخییر آ جائے گی، کوئی کہتا ہے جی اس کو اختیار مل جائے گا، کوئی کہتا ہے نہیں تملیک ہوتی ہے. میں تملیک کی تفصیل میں پڑھ گئے. بھی تملیک کس شے کا نام ہے؟ ملک کر دینا کسی شے کو. بھائی کسی کا پوزیشن کسی کو دے دینا، بعد میں دوسرے کے ہاتھ میں وہ قبضہ کہاں سے رہ جائے گا؟ نہیں، کچھ نہیں. 3 تو اسلام نے طریقے مسلمانوں کو بتائے تھے کہ سیدھی بات، مرد چھوڑنا چاہے عورت کو طلاق، عورت دیکھے کہ میں نے نہیں رہنا مرد کا خلا بہت. اور اگر اس کے بعد دیکھے کہ مرد اور عورت رہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک کافر ہو گیا تو قاضی کے پاس کیا جائے گا؟ فسخ نکاح ہو جائے گا. وہ نکاح ختم کر دے گا. مرد طلاق نہیں دینا چاہتا، خلا بھی نہیں دینا چاہتا، قاضی وہیں پر بیٹھے گا فسخ کر. 3 تو طریقے تھے اسلام نے. وہ طریقے بتائے. نکاح فارغ کر دیا جائے گا، بھی تنسیخ نکاح جس کو آپ کہتے ہیں کہ نکاح ختم. یہ اس کے بعد وہ قاضی دے دے، قاضی کے پاس اختیار آ جائے گا. مرد دینا چاہے تو طلاق، عورت لینا چاہے خلا، قاضی دینا چاہے تنسیخ نکاح، فیصلہ ختم، دونوں کا نکاح ختم. قاضی کے پاس کا اختیار. 3 تو چیزیں. اب یہی چیزیں یہاں پر اس کے اندر بن جاتی ہیں یہاں پر آ کر کے کہ آدمی کے پاس وہ سمجھتے اپنی عقل کے ذریعے سے اسلام کو ہم نافذ کر سکتے. نہیں، اسلام کہتا ہے کہ یہ علم نافع سیکھے گا جب کوئی آدمی تو اس کی جسمانی بلوغت روحانی بلوغت پہ کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی. ہاں اس کی روحانی بلوغت کی عزت اور توقیر تب کی جائے گی اس آدمی کی جبکہ اس آدمی نے دین کا علم بھی حاصل کر لیا جائے گا. پھر اس کی ایج کو ایک زائد فیکٹر کے طور پر ہم لے سکتے ہیں کیونکہ یہی اسلام نے کہا ہے کہ پھر آپ اس کا ادب کریں. اس آدمی نے اگر آپ کو دین کی بات بتائی ہے، سفید داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ پھر اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہے کچھ، پھر اس کی عزت اور تکریم بڑھ جاتی ہے. اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بزرگوں کا عزت اور احترام نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے پھر اس کی تکریم بڑھائی ہے اس سفید داڑھی کی. پھر یہ بھی کہا ہے کہ سفید داڑھی والا جو بال والا آدمی ہے یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس کو رد کرتے ہوئے. اب مجھے بتائیں جو لوگ اس کو خضابوں پہ خضاب مال 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 بڈھے ہٹتے ہی نہیں فراڈیے، مجھے بتائیں کہ ان کو پوچھیں بھی یہ تو تیری داڑھی کا بال نہیں، یہ تو نور کا فرشتہ ہے. ایک آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ مجھے فرشتے سے ملاقات کراؤ تو وہ اپنی داڑھی کے سفید بال کو دیکھ لے، وہ نور کا فرشتہ اس کے ہاں گیا ہے. کالے بال بگے آئے تھے موت سنیا آیا. موت کا پیغام آ جاتا ہے اس کو، پہلا پیغام آ جاتا ہے. سفید داڑھی میں جس دن بال آتا ہے اس دن موت کا بال پہلا پیغام آ جاتا ہے کہ ہم تجھے لے کر جانے والے ہیں. بس ڈھل گئی تیری قابلیت، ختم ہو گیا تو، اب جانے کی تیاری کر. پہلا آپ کے نام خط آ گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، چل اپنے وطن کو واپس چلیں، بہت دیر ہوگی تجھے اپنے رب سے ملیں. یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے. یہ داڑھی سفید نہیں ہوئی، یہ نور کا فرشتہ ہے. جس کسی نے فرشتے کی کوئی شکل
آپ نے فرشتوں کو کبھی دیکھا کسی جگہ پر فرشتہ آ گیا؟ کہتے ہیں وہ اچانک بچا لیا اور فرشتہ وہ بچ گیا. فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نے دیکھنا ہوگا تو ان سفید بالوں کے اندر سے فرشتہ نظر آ جائے گا. اپنے چہرے کو جب دیکھے تو وہاں پہ جب اسے نظر آ جائے کہ سفید بال، اب اس کو وہ بدماشیاں نہیں کرنی چاہیے جو بدماشیاں وہ کرتا آیا ہے. اب اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ مجھے کس جگہ پر ٹھہرنا ہے. یہ ایک بات سمجھنے کی ہے. تو شریعت نے وہاں پر آ کر کہا کہ آدمی کی عمر کا تقاضا، اور اس تب مانا جائے گا، وہ کہے گا مجھے بوڑھے کی دلیل کو مانو جب وہ آدمی علم نافع کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کرے گا. پھر اس کے تجربے کو، پھر اس کے مشاہدے کو، پھر اس کی تدبر کو، اس کے تفکر کو بطور دلیل ہی لیا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ ہاں جی آپ اپنے کسی بھی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں فرد کے اندر تفہیم علم کے لیے پھر اس کی وہ ساری عمر کے تجربے جو ہیں ان سے مدد لی جا سکتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی عزت اور تکریم کی ہے. اس سے پھر یہ ہوگا کہ علم نافع حاصل کرنے میں آدمی کو اب یہ روحانیت کا جو مسئلہ ہے کہ بلوغت کیسے آتی ہے آدمی کے پاس، یہ اتنی جلدی نہیں آتی. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. جب تک آدمی اس محنت کا نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. آدمی کو علم روحانی، جب میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بیان کیا تھا علم نافع کے خطبے جو ہیں وہ آپ کو سننے چاہیے، اور خصوصاً نوجوانوں کو سننے چاہیے. کوئی نوجوان علم کی ابتدا کرنا چاہتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ قائد صاحب میں نے علم پڑھنا شروع کرنا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کام کروں. تو وہ میرے جو خطبے تھے نا علم نافع اور علم زار والے، امام حسین سے پہلے والے، وہ خطبے لے کر اس کو سننے چاہیے کہ تاکہ اسے پتا چلے کہ یار میں نے علم کہاں سے شروع کرنا ہے اور کس طریقے سے شروع کرنا ہے. کس کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور پتہ ہے کہاں پر دعا مانگی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر جس جگہ پر جس جگہ پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ایڑی کے ذریعے سے وہ پانی نکلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آب زمزم. کنواں حضرت جبریل امین نے ایڑی ماری، حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نہیں یہ آیا. یہ تو ایسی آپ نے باتیں ہم نے بنا لی، بچے نے ایڑیاں رگڑی اور وہاں سے پانی آ گیا. نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری. اور جبریل کس شے کا ہے؟ کس شے کا فرشتہ ہے؟ علم کا فرشتہ ہے. جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ آئیں، آپ نے ایمان کے بارے میں بتایا تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئی. اور وہ بڈھے ہو گئے تھے، پہلے وہ مشرک تھے پھر وہ عیسائی ہو گئے، تو وہ بھی دین کی تلاش میں پھر رہے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا میرا جو چاچے کا پتر ہے نا وہ بھی دین کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، اور وہ مجھے یہ باتیں وہ بھی بتاتا تھا، چلیں آپ میں اس کے پاس. آپ نے دین مجھے بتا دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جی اس کے پاس حضور تصدیق کے لیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس نبی کو خود اپنی نبوت کا کچھ نہیں پتا وہ لوگوں سے تصدیق کراتا پھرتا ہے، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ. اللہ اکبر اللہ. پیغمبر ایمان لایا اس شے پر جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی اس پر. پہلے پیغمبر مومن ہوتا ہے پھر اور لوگ مومن ہوتے ہیں. پہلے پیغمبر اپنے آپ پر ایمان لے کر آتا ہے پھر کوئی اور ایمان لے کر آتا ہے. اسی لیے پیغمبر کسی وقت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خود عمل نہ کرے اور لوگوں کے آپ میری بات ماننی شروع کر دیں. اللہ کہتا ہے اگر ایمان جن چیزوں پہ تو نے لوگوں کو کہنا ہے نا لے کر آ، ان چیزوں پر پہلے تیرا اپنا ایمان اور عمل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کسی اور کی گفتگو تو پیغمبر ان تک پہنچا تاکہ زیادہ سالڈ طریقے سے، زیادہ ٹھوس طریقے سے یہ بات کا بلاغ ہو. تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. تو ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا تو اس وقت ان کی نظر کام کم کرتی تھی. انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. ہم نے جو تورات پڑھی ہے یہ تو ہر انبیاء علیہ السلام پر اترتا آیا، اور اس نے نبی پاک کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ابھی آپ دیکھیں نبوت کچھ بھی نہیں، پہلے دن ہی حضور جا کے ملے. اس نے کہا وہ بھی کیا وقت ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھے تیری قوم جو ہے مکہ شہر سے باہر نکال کھڑی کرے. حضور نے کہا میری قوم میرے ساتھ. اس نے کہا یہ وہ علم آ گیا ہے جس علم کو بندوں نے ٹھنڈے پیٹوں ہضم نہیں کرنا. جو علم تو پڑھا رہا ہے نا ان کو یہ ماننا ہی نہیں. یہ نہ برادری نے ماننا، نہ ساتھ کے بھائیوں نے ماننا، نہ بہنوں نے ماننا، نہ بیوی نے ماننا، نہ بچوں نے ماننا. اس علم نے تجھے یہ مکہ شہر چھڑا دینا ہے. تیرے اپنے تیرے دشمن ہو جائیں گے. تیرے وہ چاچے جنہوں نے تیری پیدائش پر لونڈیاں اور غلام آزاد کیے تھے وہ تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. ابو لہب نے اس وقت لونڈی کو آزاد کر دیا صحابہ کو. اس نے کہا میرے بھتیجا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا تجھے آزاد. میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جشن منائے جائیں گے
تیری پیدائش پر ولادت پہ مناتے ہیں نا جشن، تیری بات پر کوئی جشن نہیں منایا جانا۔ ولادتوں پہ بڑے جشن ہیں، فلانا ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت پہ اس نے بھی منایا تھا، لیکن بات ماننے پہ نہیں منایا۔ بات ماننے پہ تو اس نے کہا تیرے بیڑا ہی غرق تیرا، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا۔ اللہ نے کہا بیڑا غرق تیرا، نبی محمد چپ ہو گئے، اللہ نہ چپ رہ سکا۔ اللہ نے کہا تو اس کو کہتا ہے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا تائید کے لیے، تو آگے بندہ شریف کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے جو چار چودھری کھڑے تو شریف کہتے ہیں ٹھہر جا تجھے ہم بتاتے ہیں۔ تو اتنے شریف بندہ تجھ سے بات کر رہا ہے، تو سمجھتے ہی نہیں زبان سے چار گالیاں دے کر لٹا کے چھتر پھیرتے ہیں نا بندے کی ہوش ٹھکانے۔ اللہ نے کہا نبی تو سمجھتا ہے نبی کوئی ایسا ہے جس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا؟ میں تب یدا بھی رہب وتب، تیرا بیڑا غرق، ما اغنا عنہ مالہ، تیرے مال پہ تجھے بڑا مال ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہ مال جو تجھے وراثت میں آیا اور جو تو نے چوریوں اور ٹھگیوں سے اکٹھا کیا، ایک تو مال وما کسب، جو تو نے محنت سے کمایا وہ بھی، دونوں مال تیرے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ایک مال ہوتا ہے جو بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے، ایک مال ہوتا ہے چوریوں ٹھگیوں بے ایمانیوں سے ادھر ادھر سے اکٹھا کر لیتا ہے۔ فرمایا دونوں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یہ آیتیں اتری تب میں جب علم نافع کے مقابلے میں ایک بے ایمان علم والا آدمی کھڑا ہو کے آگے، علم زار اس کے مقابلے۔ علم زار وہ ہے اس کی دولت جو اس نے علم زار کے ذریعے سے اکٹھی کی تھی، اللہ نے فرمایا یہ تیری اس کے برابر ہونی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن بھی منائے گئے ہیں، ولادت پہ بڑا کچھ اسے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اس وقت عبد المطلب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور چاچے تائے بڑے خوش ہوئے بھی، ہمارا جو بھائی مر، عرب بڑے متعصب لوگ تھے، بڑا خیال کرنے والے تھے، وہ تو 40 پشتوں کی پیچھے والی بات جو ہے وہ نہیں چھوڑتے تھے، ذرا معمولی بات ہو جائے وہ تو کتوں کی نسلیں، بیڑوں کی نسلیں، گھوڑوں کی نسلیں، وہ تو ان کو بھی دیکھتے چیک کر کے لاتے تھے کہ اس کے باپ کا نام، گھوڑے کے باپ کا نام یہ تھا، دادے کا نام، گھوڑوں کے نام رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں، اور ان کا نسب نامہ بنتا تھا گھوڑوں کا ان کے ہاں کہ میرا وہ مظفر بن فلان بن فلان بن فلان، گھوڑے کا وہ بھی نسل دیکھ کر لے کر آتے تھے۔ تو اس لوگوں نے اس زمانے میں اس نے کہا اچھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہوا بڑی خوشی بنائی گئی، لیکن وہ ہوا کیا؟ وہ مقابلے میں آ گیا۔ اس نے کہا وہ وقت بھی آ جائے گا، ورقہ بن نوفل نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری نسلیں تیرے ہی یہ اپنے تجھے نکال دیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں جو بندہ دین پر عمل کرے گا اس کو اس کی فیملی، اس کی برا، کیا بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں، اس کو اپنی حافظ کی تباہی اتار رہے ہیں آپ، اس کو بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اس کو ڈالیں کسی UET میں پڑھائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک نیا علم ایجاد کر لیا، اور تم نے لاکھوں UET میں گدھے پڑھائے ہیں، ملک کا کیا حال کر کے رکھ دیا تم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ عمر پیدا کر دیا، دنیا مثالیں دیتی پھرتی۔ رسول نے کوئی UET بنائی تھی، کوئی IBA بنایا؟ نبی محمد نے کو پنجاب کالج کھولا تھا یا ہارورڈ یونیورسٹی میں نبی پاک نے اس زمانے میں بھیجا بھی جا روم میں جا کے پڑھ کے، اس زمانے میں بھی انگریز تھے۔ رسول پاک یہ بعد میں انگریز نہیں ہے، یہ آپ کا ہی دماغ خراب ہے۔ نبی پاک انگریزوں سے ملتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے۔ حضور پاک کو انگریز ملنے کے لیے روم کی سلطنت ساری ادھر یورپ ملتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ روم ہے پوری اتری ہوئی قرآن مجید کے اندر، ہے جی۔ ایرانیوں کے پاس رسول پاک، جیسے اب چائنیوں کا بڑا شہرہ ہے، اس زمانے میں ایرانیوں کی بڑی گل بات تھی۔ رسول پاک کو نبی پاک بزنس کرتے تھے، آپ کو سارے بندے آ کر ملتے تھے۔ صہیب رومی جو ہیں یہ روم سے ہی آئے ہوئے، وہاں سے لائے ہوئے، ان کے والدین جو وہاں سے نسل ان کی آئی ہوئی، انگریزوں میں سے تھے، یہ وہاں سے آئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا تیرے ساتھ کیا ہوگا، تیری یہ پوری نسلیں۔ اور آج آپ دیکھتے دین مظلوم ہو گیا، آپ کے گھروں کے اندر لوگ، آپ کے بہن بھائی آپ کی بات نہیں مانتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، وہ کہتے تم پاگل ہو، لڑکے نے داڑھی رکھ لی، میں نے کاشف تمہیں کہا تھا میرے لڑکے کی دین بتاؤ، تم نے اس کے داڑھی رکھا دی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آنٹی داڑھی اسلام میں نہیں ہے، پر اتنی نہ رکھاؤ یار، ابھی اس کی شادی کرنی میں نے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، ماں بڑی قیمتی ماں، ایسی ماں جہنم میں جائے گی اور اس کے وہ جوتے پڑیں گے اس عورت کے کہ تجھے ایک امانت دی گئی اور تو نے کیا پھر بعد میں۔ اور میرے پاس یہ قصے میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں ان والدین کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ ان کے گھر جا کے چیک کر لیں، یہ ایسے ہی روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ پہلے یہ اپنے بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں، جب دین سے دور ہو جاتے ہیں ان کو دنیا دار بنانا چاہتے ہیں نا، پیسے مانگتے پھرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، مجھے ٹیلی فون کرتے، کوئی وظیفہ بتا، ہمارا لڑکا ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، بیوی کو لے کر گھومتا رہتا ہے، وہاں پر چلا۔ میں نے کہا جل اس آگ میں جو آگ تو نے اپنے گرد خود بخود جلائی تھی، خود آگ جلائی تھی، تو ماں ہو کے کچھ نہ دے سکی،
تو باپ ہو گیا اپنے بیٹے کو دنیاوی علوم میں. اور ابھی تازہ میں آیا ہوں, مجھے پتا چلا ایک بچہ گلے لگ کے میرے رویا. میں آپ کو کیا بتاؤں, گلے لگ کے نا باآواز بلند میرے گلے لگ کے رویا. اور مجھ سے دیکھا نہ گیا وہ بچہ. اس نے کہا سر میں صرف دین کا علم پڑھتا ہوں. میرا باپ کہتا تجھے مولوی نے کیا دینا, خرچہ بند, سب چیزیں اس کی بند. نہیں, دنیا کا علم پڑھ, میں تجھے دنیا کے علم کے پیسے دے دیں, باقی ساری چیزیں بند. گھر میں کہتا عذاب, صبح شام اٹھتے بیٹھتے, تجھے مولویوں نے کیا دیا, تو مولوی بن کے لے کیا لے گا, کر کے دیکھ میرے پاس پیسہ ہے, میں مولویوں کو خرید لیا, فلان جگہ ختم شریف کے پیسے میں نے دیے تھے, کتنے بڑے پیسے دیے, تیرے باپ کے پاس نوٹ تھے اس لیے تیرے باپ نے اس کو دے دیے. ہاں جی, فلان جگہ پر وہ مسجد جو بنی ہے مولوی نے مجھ سے مانگ کر مسجد بنائی ہے, تو تو کیا اس طرح مانگ کر کرے, او متکبر باپ. میں نے کہا اس حرامزادے باپ کے بارے میں چپ ہو جا, قرآن مجید پڑھا کر سورہ ابراہیم, اور روزانہ پڑھ کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے, اللہ تو نے میرا ذکر اس سورہ ابراہیم میں کیا, کبھی ابراہیم بھی تیرے ہی جیسا تھا اور اس کو باپ تنگ کیا کرتا تھا. اللہ نے کہا نوجوانوں سن لو, جب تمہارے برے والدین, حرام زادے والدین, اور میں آپ کو یہ ڈٹ کر کہتا ہوں بدماش والدین اور کنجر والدین ہیں یہ, اور ان والدین کو جوانی پتر ملے ہیں, ان کو رگڑا ہونا چاہیے. یہ تو اسلام اور کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو, ورنہ یقین جانے دنیا کے اندر ان کے ٹکڑے کر دے. خدا کی دی ہوئی ہے, مانتے ہیں یہ اولاد تمہاری نہیں ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دی ہوئی ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں جو تم کو دے دیے گئے کچھ دیر کے لیے کہ جاؤ اس بچے کو پال کر لے کر آؤ اور ہمیں دکھاؤ. جیسے نبی پاک کے دور میں حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی نا رسول پاک کو, کچھ دیر کے لیے تو دیا ہے یہ, ورنہ تم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے ہو, سب کے سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہو. امہاتکم, قرآن مجید نے کہا کہ یہ نسل جو تمہاری نسل کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, نسل کی نہیں, اس روحانی تعلق کی بنیاد ہے. اور دیکھیں کہ ورنہ دنیاوی طور پر کوئی عذر ہے امہات المومنین سے کیوں نکاح مسلمانوں کو حرام کر دیا گیا, مجھے بتائیں نا. کوئی عذر نہیں, نہ ہماری وہ خالائیں لگتی ہیں, نہ وہ ہماری پھوپھیاں لگتی ہیں, نہ وہ ہماری دادیاں لگتی ہیں, نہ نانیاں لگتی ہیں, نکاح ان سے ہی حرام ہے, نہ وہ ہماری بہنیں. نہیں, اللہ نے فرمایا رشتے سارے دنیا کے اندر ہوتے, میں اللہ جو چاہتا ہوں وہ ہزاروں لاکھوں اربوں میں سے ایک آدمی مشرق کے اندر ہے مسلمان ہے, اور ایک میں مغرب کے اندر رہتا ہوں مسلمان, ہم دونوں بھائی ہیں, ہم دونوں بھائی ہیں. اور میرا ہی بھائی اگر میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اور وہ بدماش ہے اور وہ دین کا دشمن ہے, تو میں اس کا دشمن ہوں, وہ میرا دشمن ہے. ہم دونوں نہیں بھائی بن سکتے. انما المؤمنون اخوۃ, مومن آپس میں بھائی بھائی. ایمان وجہ ہو سکتی بھائی بننے کی, ہاں اگر وہ میرے ساتھ تائید کرے ایمان لانے کے بعد, پھر وہ دو طرح کا بھائی بن جاتا ہے. وہ خون کا رشتہ بھی میرے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی عزت تکریم کروں اور اس کو فیڈ کروں, اور اس کے بعد ایمان کا رشتہ, پھر اس پر دو ذمہ داریاں ایک آدمی پر آ جاتی, پھر ایک نہیں آ جاتی. آپ جو اپنے بہن بھائیوں سے لڑتے ہیں نا, آپ نے یہ ڈرامے شروع کر رکھے, نمازیں اور سجدے دیتے ہیں, بڑی تسبیحاں گھماتے, بھائیوں سے ناراض, بہنوں سے ناراض. کوئی نہیں اسلام میں یہ تسبیحاں, یہ نمازیں, جب تک آپ کے اپنے بہن بھائی آپ سے خوش نہیں ہیں, آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں, آپ کی اولاد آپ سے خوش نہیں, آپ کے چچا تایوں کے بچے آپ سے خوش نہیں, آپ کس طرف سے اپنے آپ کو نیک سمجھتے پھرتے ہیں. اس دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا دو رشتے ہو جائیں گے آدمی کے, اگر وہ آپ کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے, ایمان کے دعوے کے ساتھ ڈبل کر. تو یہی اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع کی بنیاد. اس نے کیا کہا, ورقہ نے کہا میں یہ دیکھتا ہوں تیری یہ قوم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. اب وہ حضور حیران ہو گئے, یار یہ تو سارے میرے سجن بیلی ہیں, یہ تو میرے چاچے تائے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میری پھوپھیوں کی اولادیں ہیں, یہ میری اتنا بڑا خاندان میرے خلاف ہو جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انہوں نے کہا ہاں تیرے یہ خلاف ہو جائیں. اور فرمایا اگر میں اس وقت ہوا تو میں نبی محمد تیری ضرور مدد کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اس نے ارادے ظاہر کیے, اگر میں زندہ رہا نہ کہتا نبینے ہو گئے, آخری وقت میں ان کو نظر کا ورقہ نے کہا اگر اس وقت میں ہوا میں تیری مدد کے لیے ضرور نکلوں گا. لوگوں نے ایمان کو پہلے دن ہی اللہ نے فرمایا پہچان لیا, پہلے دن ہی ان کے ارادے پکے ہو گئے کہ ایمان پہ جب برا وقت آئے تو میں تیری اس وقت مدد کروں گا. حالانکہ ابھی نہ کوئی ہجرت ہوئی, نہ کوئی پتھر پڑے, نہ کوئی طائف آیا, نہ کوئی شیب ابی طالب کی گھاٹی آئی, نہ عمار نے اسلام قبول کیا, نہ سمیہ. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, وہ شروع میں ہی سمجھ لیتے ہیں. نظریہ تو اس آدمی نے بڑا اچھا پیش کیا, پر یہ راہ بڑی اوکھی اور کھوٹی ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ فرماتے جب شروع میں لوگوں کے اندر میری پذیرائی ہوئی, علم کی بڑی گفتگو ہوئی,
تو میں نے سمجھا بھی میں تو یار نبیوں کا پڑھا تھا کہ وہ جب ایمان کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں تو دنیا مخالف ہو جاتی ہے، یہ میرے حق میں آنے شروع ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد فتوے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب مجھے پتہ چلا کہ میں کو حق کی راہ پہ کھڑا ہو گیا ہوں، فتوے آنے شروع ہو گئے ہیں، خیر سلاب پتہ چل گیا، ورنہ کہتے ہیں مجھے فکر پڑ گئی تھی بھی یہ تو کبھی لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنائے ہی نہیں، اس لیے آپ کہیں جی فلانے مولوی صاحب کو یا مولانا اسحاق کو ان کو کبھی لوگوں نے اور مانا کب ہے مجھے بتائیں نا۔ انبیاء کی تاریخ اور صلحاء کی تاریخ کے اندر لوگ اسی طرح جو علم نافع کی تبلیغ کرنے کے لیے اٹھے گا، علم زار کے مخالفین اس کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ دنیاوی علوم کے طرف۔ اور جس کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں نا، یہ آپ کے ہاں اب سارے کام انگریزی میں ہوتے ہیں، زنا بھی اب انگریزی میں ہوتا ہے، شراب کو ڈرنکنگ ہیں، اس کو یہ اس کو بھی ہے۔ میں کہتا ہوں سارے گناہ انگریزی پا دیو تو نارمل ہو جائے کام، بالکل تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم تو پھر جس طرف چاہے اسے پھر۔ انگریزی میں اس کو بنا لیں، گناہ کو ہلکا کرنا ہو نا آپ نے بنا کے اس کو انگریزی میں بنا لیں۔ یہیں پہ ایک لڑکا میرے پاس سننے کے لیے، میں جمعہ پڑھا رہا تھا، میں نے کہا یہ ماں کے کپڑے ہیں یا رنڈی کے کپڑے ہیں؟ مجھے کہتا او یہ نا لفظ لے، میں نے کہا تو اور کیا لفظ تھا، اور کیا لفظ تھا مجھے بتانا، تجھے تکلیف ہوئی، تو اپنی بیوی کو ایسے پہناتا تجھے وہ طوائف نظر آئی، اب تو نے نہیں آنا، نہیں آیا دوبارہ۔ میں نے کہا بھائی جان یہ ہونا ہے، ایک شے کو جب تک آپ واضح کر کے آپ غلاظت کو غلاظت نہیں کہیں گے، وہ کب نیکی بن کے آپ اس کو نیکی بنا دیں گے، لوگ اس کو تھا جو نہ خوب بتدریج میں ہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا طریقہ۔ قومیں تباہی اس وقت ہوتی ہیں جو شے بری ہوتی ہے اس کو نیکی بنا لو، اور جو نیک ہے اس کو بری بنا کے پیش کر۔ اب پردہ کرنا جرم ہو جائے گا، ہیں جی، اب آپ کے ہاں گھروں کے اندر بچے کو نمازی پڑھنا جرم ہو جائے گا۔ اب اگر بچے مسجد جانے شروع ہو جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ ٹیررسٹ بن رہے ہیں، یہ دہشت گرد بن رہے ہیں۔ اب وہ جگہ جگہ سے پکڑ کر سزائیں دیں گے۔ جب تک وہ ڈاکٹر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک رہی ہے، اس نے اسپیشلائزیشن کیا، میڈیکل کالج میں جاتی رہی، بڑے آرام سے زندگی گزاری، وہ ڈاکٹر عافیہ تھی۔ جس دن وہ اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، پتہ ہے 32ویں منزل پہ صندوق اٹھا کے جاتی تھی، 32ویں منزل پہ، یہ سیڑھیاں چڑھنی، اس کو لفٹ نہیں دیتے تھے، لفٹ نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ وہاں پہ اپنی کیمپنگ کرنا چاہتی تھی، وہاں پہ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پلازاز، تو ادھر 32ویں منزل پہ وہ اپنے صندوق دیتے تھے بڑے اٹھا کے، پہلے جاتی پھر آتی پھر جاتی پھر 32ویں میں، وہاں آپ سے یہ 4 سیڑھیاں میں کیسے چڑھوں، تیری ایسی کی تیسی، جیسے چڑھی وہ دنیا کے اندر سولی چڑھا دی گئی۔ خدا کے ہاں پتہ نہیں کتنی اس کی آزمائشیں۔ جب یہ ابو غریب جیل سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے بتایا، اس نے کہا جس وقت میری وہاں پہ رات طبیعت خراب ہو گئی اور بہت اذیتیں بڑھ گئیں تو میں نے اللہ سے شکوہ کیا، تو رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آ گئے اور آ کر اسے کہا کہ بیٹا یہ کوئی اذیتیں نہیں، حق کی راہ میں دیکھ، میں بھی نبی تھا، میرے اوپر لوگوں نے اس زمانے میں تھوکا، میرے کانٹے مارے۔ میں نے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا نا کہ اللہ نے مجھے آخرت کی بادشاہی دی ہے، تو انہوں نے بتاؤں کیا کہا، انہوں نے کہا اس کے اوپر مارو اور تھوکو، بادشاہ سلامہ جا رہے، ساتھ ہنسیں ایک دوسرے کے اوپر ٹھٹھا مذاق کے طور پر، ہیں کنگ از گوئنگ آؤ سی ہم، ہے اس کے اوپر غلاظت پھینک کے۔ انہوں نے کہا پتر یہ کوئی نئی بات ہے، یہ ہمارے ساتھ پرانا ہوتا چلا ہے۔ علم نافع کا کوئی بھی آدمی جب علم پھیلانے کے لیے آئے گا تو اس کے مقابلے میں چٹیاں داڑیاں، بڑے بڑے لوگ، جبے ابائیں دستاریں اور انگریزی سوٹڈ ووٹڈ، بھی مجھے یہ سمجھ نہیں آپ کی بات ہے، یہ سمجھ نہیں کھوتے تو نے پوری عمر لگائی کب ہے گدے، تو نے کب عمر لگائی؟ اللہ نے فرمایا کمثل الحمار، کھوتے ہیں نبی، کھوتے ہیں یہ لوگ جو نبی کے علم کو حاصل نہیں کرتے۔ آپ وہ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، وہ پرنسپل ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ اکاؤنٹنٹ ہو، وہ اس کی عمر گزر گئی ہو سفارتی اداب ختم کرتے کراتے، وہ اللہ کے نزدیک پرے کاہ کا بھی اس کے ایک گھاس کا جو ہے نا معمولی سا تن کا اتنی بھی اہمیت نہیں اگر اس کے پاس علم نافع نہیں۔ اللہ کہتا ہے علم کہاں علم نافع، کہاں علم زار۔ تو سوشل سائنسز کو کہنا چاہیے جہلی علوم۔ کیا کہنا چاہیے؟ جہلی علوم۔ یہ جہالت سکھاتے ہیں آپ کو، ایک شے بھی آپ کو نہیں سکھاتے۔ آپ کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں جی اس کے اندر سوکس آ جاتی ہے، جی اس کے اندر سوشیالوجی ہے فلانا۔ او بندہ خدا تجھے پتا ہے کہ وہ کس تھیم پر، کس مرکزی مضمون کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کائنات کا خدا کوئی نہیں، مین از اے سوشل اینیمل، اور کائنات جو اب ایک وقت میں ختم ہو جانی اس لیے ایٹ اینڈ ڈرنک بی میری۔ اس بنیاد پر وہ پھر سوشل سائنسز کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں جو آج کر رہا ہوں۔ اور پڑھتے کچھ، میں آپ کو سچی بات بھی آج میں بتا دیتا ہوں، میرے پاس آپ بٹھا لیں، میرے پاس ساری طرح کے لوگ آتے ہیں،
بہت پی ایچ ڈی بھی پڑھاتے ہوئے بھی استاد بھی یہاں ایک آتے ہوتے ہیں استاد جی، ان کا وہ ہر دفعہ پوچھتے پھر کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ یہ خدا کا واسطہ، مولوی صاحب بھی 30 سال آپ کو سمجھاتے چلے گئے، میری کیوں جان کھاتے، جائیں جا کے واپس چلے جائیں، آ جاتے ہیں آپ میرے پاس. اور ان کو دیکھیں، میں دیکھتا ہوں کچھ بھی نہیں، نفیس بندے بڑے دیکھنے میں بڑی باتیں کریں گے مدبرانہ، کچھ ان کو علم نہیں ہوتا. سوشل سائنس میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نیو کیا پڑھا ہے؟ ابھی دیکھیں نا اپڈیٹ ہے، ایک موبائل ہے، ایک آدمی موبائل کا تب ماہر مانا جائے گا جو نیو ماڈل اس کا ہے اس کے بارے میں جانتا ہو. ایک آدمی تب مانا جائے گا جو پرانا ٹی وی چیک ٹھیک کرنا نہیں، نیو ٹی وی جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو جانتا ہو. ایک آدمی پنکھے کا ماہر نہیں، اس کا ماہر وہ مانا جائے گا اس اے سی کی الماری کا جو اب اس کو ٹھیک کرنا جانتا ہو. نہیں جی میں پنکھے کا بڑا ماہر ہے تو پنکھے کا ماہر کرتا. جو لوگ ابھی تک ایڈم اسمتھ کو پڑھ رہے ہیں اور مارکس کو پڑھ رہے ہیں، مجھے حیرت آتی ہے ان کے اوپر کہ وہ ابھی تک معیشت کے بارے میں ان کی باتیں مجھے سناتے ہیں. اور مجھے توف آتی جس کو رولز کا نہیں پتا، فوکو کا نہیں پتا، چامر کا نہیں پتا، جو زندہ ہے، جو زندہ خدا اس وقت بنے پھرتے، زندہ پیغمبر. جاہلیت خالصہ کے زندہ پیغمبروں کو جس آدمی نے نہیں پڑھا اور ان پیغمبروں پر جو الٹے سیدھے صحیفے اترتے نہیں پڑھا، وہ میرے نزدیک پکا کھوتا جاہل ہے، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. جائیں جا کے پڑھیں جان رولز کی تھیریز پڑھیں، وہ کیپٹلزم پہ کیا لکھتا ہے. اس لیے ان علوم کو میں ایسے ہی جب بے وقوفی کی بنا پر نہیں جاہلی علم کہتا، میں نے پڑھ رکھے ہیں نا، مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی پڑھتا کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اس سے مجھے پتا چل، جو آدمی لا کی پرانی کتابیں نکال کے جی فلانے نے یہ کہا تھا، کارڈ فلانے نے یہ کہا تھا، اس کی چیزیں نکال کر لاتا ہے، وہ آدمی کھوتا ہے. اب دیکھ یو این او کے اندر لاز کی کیا نئی تشریحات ہو رہی ہیں. اب وہ یونیورسل لا کو لاگو کرنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر، اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ورلڈ آرڈر نیو بنا کر وہ دنیا کو پیش کیا جائے. اب پڑھنا پڑے گا نا، وہ اس کے پاس نیو شمارہ آتا ہی کوئی نہیں، ایک نیا رسالہ بھی نہیں پڑھتے. یقین جانے یورپ کے اندر جدید دیکھیں نا، یہ عفت آتا ہے، تازہ موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، یہ جدید علوم کی کچھ بھی نہیں پڑھتے. ان کے میں سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے نیا لا کے بارے میں جو ان کے آتے ہیں نئی ڈسکشنز ہو رہی، وہ آپ کے پاس کوئی رسالہ آتا ہے؟ نہیں. وہ اس لا کے مطابق آپ کو ہر دفعہ پھنساتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کے علاقے آپ سے چھین کر لے جاتے ہیں اور آپ کو ان کی تابعداری کرنی پڑتی. اب ایک سعودی عرب ایران رہ گیا تھا دو، جو کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے یو این او کے اوپر قوانین کے اوپر ہم نے دستخط نہیں کرنے. ایک کو ڈنڈے کے ساتھ رام کرتے ہیں اور ایک کو کاروبار کے ساتھ. اور کل ہی شہزادے نے بیٹھ کر جو تقریر کی اس کے اندر توبہ توبہ توبہ. بتاؤں کیا کہا اس نے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا دیکھے کہ عرب ایمریٹس جو ہے یہ یورپ بن چکا ہے دنیا سے. میرا یہ خواب ہے اور اس خواب کو میں پورا کر کے دم لوں گا اور میں پورے عرب کو بتا دوں گا کہ ہم انگریزوں سے کسی صورت میں ہم انگریزوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے. کہتا تالیاں لگی، وہ شیخ الشریم اٹھ کھڑا ہوا، شہزادہ زید سب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اس کی بات کو اپریشیٹ کیا. وہ بڑی بڑی کروڑوں اربوں پتی کھوتے ہیں کا مثل الحمار جو تمہارے اوپر چڑھا وہ چڑھا دیے گئے. اور اصلاحات اور مار کے جمال کو وہ جو اس کے خلاف بولتا، بوٹیاں کی پڑھے لکھے لوگوں نے اس کی، اور بوٹیاں کر کے کیما کیا الیکٹرک آری کے ذریعے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا؟ کبھی سفیروں کو بھی کسی نے کچھ کہا تھا؟ ایمبیسی کے اندر کوئی داخل ہو جاتا اس کو امان حاصل ہو جاتی. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آج پڑھے لکھوں نے 16 بندوں نے مل کے قتل کیا، 16 اور 16 کے 16 پڑھے لکھے اور اعلیٰ عہدوں پہ پڑھے. اس کو ذبح کیا اندر جمال خاشقی کو جو سعودی عرب کی مخالفت جرنلسٹ تھا، اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، اس کے بعد اس کا کیما بنایا، اس کو پیکٹوں میں بند کیا، پھر پرسنل جہاز کے ذریعے لے کے چلے گئے. وہ بیوی باہر چلائے کہ اندر میرا شوہر گیا، وہ باہر نہیں آیا، وہ کہتے پچھلے دروازے سے باہر سے نکل گیا. اخیر وہ اردغان نے ڈنڈا چلایا نا جس وقت، پھر بکے جی ہم نے وہ مار دیا. ہاں جی وہ ہمارے بندوں نے بڑا ظلم کیا، اس لیے میں ان کی خوب خبر لوں گا. اب یہ پہلے مانے نہیں 16 دن، پھر اب مان گئے. یہ وہ علوم کہ آپ کے اندر کے پاس کوئی مہمان آتا ہے اور آپ اس کو اپنے نظریات کی مخالفت میں ذبح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جدید ہے. اور کرتے کون ہے؟ ایمبیسی میں بیٹھ کر یہ ہوتا ہے یہ کام. اور وہ ایمبیسی جس کے جھنڈے کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پڑھی داستان؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ کو سارا دن فیس بک سے فرصت نہیں، واٹس ایپ سے فرصت نہیں، ویڈیو چینل سے آپ کو فرصت نہیں، آپ کو گھر میں کھانے دال روٹی سے فرصت نہیں، اسی کے اندر پھری جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا دنیا کے اندر جاہلی علوم کیا کرے؟ اور آپ ان کو کہتے ہیں یہ سوشل سائنسز پڑھا ہوا لڑکا ہے. جی کیا پڑھا یہ سوشل سائنسز؟ اس کو ٹھگی کرنے کے طریقے بتا دیے انہوں نے بتا دیے بھی ٹھگ اور امت مسلمہ کا خون نچوڑ کے ہمیں وہ پالیسیز بتا جس کے ذریعے سے پتا چلے بھی جائز والوں نے کیسے اس کی رگوں کے اندر سے پیسے نکالنے. پتا چلے کہ ان کے اندر ریٹیل اتنی بڑی مشہوری دیتے ہیں، اس کے نیچے چھوٹا سا کہہ رہے ریٹیل پرائس اتنے روپے پلس اتنا جی ایس ٹی.
نہ پہلے وہ لگاؤ ہے اتنے روپے اور اتنا جی ایس ٹی نکل کے اتنے ہی پڑتے ہیں تم لوگوں کو، وہ نہیں دکھاتے، نہیں، کیسی بدماشی سکھائی جاتی، اور وہ ان علوم کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ علم نافع جو ہے اس کو آپ بالکل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اور علم نافع بند پڑا ہے الماریوں کے اندر۔ یہ اللہ کا واحد کتاب، جو بڈھے پڑھتے ہیں اس کو ناظرہ، جوان پڑھتے ہیں اس کو اپنی مشوقوں کو پھنسانے کے لیے، ان کو گھر میں لانے کے لیے، ان کنجریوں کو اپنی بیویاں بنانے کے لیے کہ روزانہ وہ بھی پڑھتی ہیں یہ بھی پڑھتی ہیں، سارے ڈال کے سورہ مریم سورہ طارق کتیواری پڑھ تیرے ماں پیو راضی ہو۔ یہ تو کنجر خانہ ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں نا یہ کس لیے پڑھنے، یہ قرآن مجید اب رہ گیا دم و درودوں کی کتاب ہے، دم و درودوں کی کتاب رہ گیا، یہ یاسین شریف آخری وقت میں پڑھنے کے لیے بھی ہے، مردیاں دے وچ جانا پاوے پاک کلام ربانی، یہ جان ڈال دیتی ہے، بندے کو بندہ بنا دیتی ہے، جو بندے مردہ ہو چکے نا، دل قلوب ہے یارب دل مسلم کو اقبال نے کہا تھا، وہ دل مسلم کو گرمانے والی، یہ اس میں جان ڈالتی ہیں۔ مردیاں دے وچ جانا پوندی پاک کلام ربانی، تو یاسین سرانے پڑھیں کہ جان نکلے آسانی، یہ جان ڈالتی ہے، تو جان نکالنے کے لیے اس کو پڑھتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ قرآن کا کتاب ہے، وہ مر کے صوفی صاحب میرے سامنے بیٹھتے، میں چھوٹا سے چھٹی کلاس میں پڑھتا مولوی صاحب کے پاس، اب کون پڑھے گا؟ سچیاں سرکاراں کتاب لکھی تھی اس نے پنجابی زبان میں خرید لی، اس زمانے میں 100 روپے کیا تھی، تو اس نے اس وقت لکھی تو اسے مردیاں دے وچ جانا پوندی پاک کلام ربانی، تو یاسین سرانے پڑھیں کہ جان نکلے آسانی۔ میرے دل میں ہی کھب گیا شعر بچپن میں مولوی صاحب کو اکثر سنانا، تو یہ جانے ڈالتی ہے، یہ اب نکالتی ہے۔ سوشل سائنسز کے علوم تمہارے بچوں کو برباد جاہلی علوم کر رہے ہیں کہ یا تمہارے بچوں کو کیا، کوئی بچہ سوکس پڑھنے کے بعد متقی بنا، مجھے بتائیں، کوئی بچہ آپ کے پاس یہ معیشت پڑھ کے اکنامکس پڑھنے کے بعد صبح صبح وہ نماز کے لیے آیا ہو کہ لو جی رات میں نے اکنامکس پڑھی، 2 چیپٹر میں نے ختم کر لیے، مجھے بڑا ہی رونا آیا کہ اکنامکس ختم کر کے نا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا، کوئی ہے کوئی ہیں جی؟ وہ جو سائیکیٹرسٹ ہیں، میرے استاد جی تھے سائیکیٹرسٹ، میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ استاد جی نے آخر میں خودکشی کر لی، میرے استاد جی لوگوں کو ٹھیک کرتے تھے، استاد جی نے خودکشی کر لی، اللہ اکبر، مجھے پتہ چلا، میں کہا استاد جی اپنے اندر کی ذات ہی کو نہ حل کر سکا آدمی، جو اپنے اندر کو حل نہ کر پائے وہ علم کو علم ہے؟ مجھے بتائیں وہ علم کیا کرنا آپ کو، جو علم آپ کو اندر ہی حل نہیں ہوا، اپنی ذات ہی حل۔ کون تھا اندر؟ 2 ہی تو اندر تھے، ایک دل تھا ایک دماغ تھا، دونوں کی اندر جنگ چھڑ گئی، باہر نہیں کوئی لڑا اس کے ساتھ، اندر ہی چھڑ گئی دونوں کی جنگ۔ اللہ 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 اللہ، یہ فیصلہ ہی نہ کر پایا کہ میں دونوں کو میں سے کس کے ہاتھ پہ بیعت کراؤں، دل کے یہ کر دماغ کے یہ سائیکالوجی ہے کیا شے ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کوئی بہت مشکل مضمون ہے؟ اللہ اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سطروں میں، مودودی کا مجھے یاد آتا ہے جملہ، اس سے کہا جس وقت سب نے پوچھا بھی اپنی اپنی محسن کتابوں کے بارے میں لکھ کر بھیجو، بھی فلاں کتابیں میرے اوپر احسان کیے، تو پھر ہر جو ہمارے پچھلے بزرگ تھے نا، ہر ایک نے ایک نے اپنا مضمون لکھا، جس کے اندر اس نے لکھا کہ مجھ پر اس کتاب نے احسان کیا، میں نے پڑھی تھی، میرا فلانا عقدہ حل ہو گیا، پھر میں اللہ کی طرف آ گیا۔ یہ ایک نا بڑی زخیم بنی ہوئی ہے، جس کے اندر سب وہ کتابیں پھر میں نے بھی پڑھی ساری، الحمدللہ وہ اللہ نے پڑھائی ہوئی تھی۔ تو مودودی صاحب نے جسے وہ خط لکھا نا، اس نے کہا آپ کی محسن کتاب، اس نے کہا میں ساری دنیا کے علوم پڑھ لیے تھے۔ مودودی صاحب کی ذہانت میں کوئی شک نہیں، نظریات سے کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، سید کے مطالعے کا کوئی شک نہیں، بس موزے تھنگ ادھر بڑا مطالعہ کرتا تھا اور ادھر سید مودودی بڑا مطالعے کی دونوں کی حد نہیں، باقی مولانے ہوتے ہیں تقریر کر، ایک ہوتا ہے مطالعے والے کے سامنے، یہ گامدی بھی مولویوں کو کیوں لے لیتا ہے؟ اس لیے کہ مطالعہ مولوی بھی اگر کرے تو اس کو لے لیں، مطالعہ نہیں نہ کرتے۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے کہ یہی قرآن سنت پڑھنے کے بعد خارجی پوری دنیا کی کتابیں پڑھیں، ہر علم کی کتابیں آئی جائیں، سائیکالوجی کی، سائنس، سوشل، فلانا جہلی علوم بھی پڑھتا جائے، دینی علوم پڑھی جائے، کسی وقت خالی نہ ہو آدمی کو اتنا مطالعہ اس کا کرے۔ مولانا صاحب فرماتے مطالعہ نہ ہو میں اسی وقت موت آ جائے مجھے، مولانا صاحب کہ میں مر جاؤں گا، مولانا فرماتے کہتے کاش مطالعہ جاری رکھنا چاہیے آدمی کو۔ تو وہ مولانا مودودی سے پوچھا بھی آپ بتائیں محسن کتاب، انہوں نے کہا میری کوئی محسن کتاب نہیں سوائے کتاب اللہ کے۔ پہلے میں بھی ان علوم میں پڑھا ہوا تھا کہ ہیگل اور مارکس کے مسئلے کیوں نہیں حل، اتنی موٹی داس کیپیٹل اتنی موٹی ہے نہیں، وہ کہا اس کے کیوں نہیں مسائل حل ہوتے؟ کہ میں نے جب پھر یہ پڑھنا شروع کیا تو ایک 2 سطروں میں وہ دنیا کے گمبھیر مسائل جس میں فلسفیوں کی عمریں بڈھی ہو گئی تھی یہ حل کرتی چلی جاتی۔ تو میں نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں شاہ کلید آ گئی ہے، ماسٹر کی انگریزی ترجمہ اس کا، شاہ کلید یعنی بادشاہ چابی، وہ چابی جو جس تالے کو لگاؤ اسی وقت کھل جاتا ہے۔
کہتا جب میں نے معیشت کو لگایا کھل گیا، اقتصادیات کو لگایا کھل گیا، ڈیفنس کو لگایا کھل گیا، انسان کے ذہن کو لگایا کھل گیا، انسان کے دل کو چابی لگائی کھل گئی۔ اندر ہی اپنی بات کو جو بندہ نہ سمجھ سکے وہ آدمی بھی کوئی آدمی۔ اپنے دیکھیں جو ذہن اور قلب آپ کے اندر کیا چلتا ہے، ذہن کے اندر قلب و جنگی چلتی ہے، آپ اس قلب کو سکونیت کہتے ہیں۔ قائد صاحب کو سکون پڑھنے کے لیے قائد صاحب آپ کو کیا دیں؟ قائد صاحب کہتے ہیں پہلے اپنے او غافل انسان، اقبال نے تو کہا تھا نا او غافل مسلمان، میں کہتا ہوں او غافل انسان اپنی خودی پہچان، اپنے اندر کے اندر ہے۔ کدی ماننا پڑے نو پڑیا نہیں، اور کہتے چڑھ چنا دے کارش نائی کر اپنے وچ بھی چاہتی ہوں۔ حضرت مولانا سلطان باؤ نے کیا کہا؟ کدی پا اپنے اندر بھی چاہتی ہوں۔ وہ چاہتی کیا ہوتی ہے؟ چاہتی عربی پنجابی زبان کا لفظ ہے نظر ڈالنا۔ آپ جب جاتے تو جاتے جاتے ایسے کر کے اندر دیکھتے نا، چیز نظر نہیں آتی، ذرا ایڑیاں اونچی کر کے پھر دیکھتے اندر دیکھتے بھی چاہتی تھا پا اندر کی ہو رہا ہے نہیں، اس کو چاہتی کر۔ وہ کہتا ہے کبھی ایڑیاں اٹھانا دنیا سے، کبھی یہ ظاہری علوم سے، یہ روٹی پاڑی سے اپنی ایڑیاں اٹھا، فضا میں اوپر اٹھ، کوئی نیچے سے ذرا اوپر بھی ہو، کوئی روٹی پانی کھوتے، سویرے دانا تو سارا کچھ کھوتا بھی کھاتا ہے، گھاس بھی وہ کھاتا ہے، لیٹیاں بھی وہ لیتا ہے، اس سے کام کرتا۔ تیرے اور بندے کے درمیان کھوتے کے درمیان کو فرق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا گدے اپنے اندر سے نکال کری، اپنے اندر بھی پا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا اندر بھی تو اپنے کو دے، اور تجھے پھر ملے تینوں نقطہ ایسا دے وے جڑا تینوں آب حیاتی ہوں، پھر وہ تجھے وہ نقطہ مل جائے تو آب حیات تجھے پیش کر دیا جائے گا۔ اندر چاہتی ڈالتے کوئی نہیں، اندر نظر ڈالنی نہیں، اٹھ کے اپنے دیکھنا نہیں، اور نہیں جی ہم نے اس طرح زندگی گزار۔ تو یہ وہ علوم سائنسز، سوشل سائنسز ہیں جو آپ کو علم زار ہے، علم نافع بھی آپ کو بتایا میں نے کہ قرآن اور حدیث علم نافع، وہ آپ کی جسمانی بلوغت پر پوری اثر انداز ہوتی۔ اسی طرح پھر اندر آپ کی اور بلوغتیں بھی نکلتی، ایک پھر آپ کے اندر نکلتی ہے روحانی اپنی ذہنی بلوغت، ایک نکلتی پھر آپ کے اندر قلبی بلوغت۔ یہ دو بلوغتیں پھر جب کام کرتی، توبہ 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 توبہ، اس کو پھر صوفی نے کھولا ہے۔ یہ فقیوں سے، مولانوں سے، مولویوں سے نہیں کھلی، یہ پھر صوفی غرق ہوا، اس نے اپنے اندر غوطہ لگایا۔ اندر غوطہ جس وقت صوفی نے لگایا نا، صوفی جا نیچے ٹھہرا، صوفی نیچے نہیں رکا، پھر وہ کوئی مجدد الافسانی بن گیا، کوئی امام غزالی بن گیا، ہیں جی کوئی جا کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ پھر یہ نیک لوگ، ان لوگوں نے پھر لوگ کیوں ان لوگوں کی طرف گئے؟ لوگ مولویوں کی طرف بھی جاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف کیوں گئے؟ اس وجہ سے پھر نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت چراغ دہلوی، وہ علم تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے تھے، ضعیف حدیثیں بیان کرتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ صوفیہ کے پاس جو علم ہے نا وہ بہت تھوڑا ہے، حدیث قرآن حدیث سے بیان کرتے ہوئے کہتے ضعیف بیان، لیکن جتنی انہوں نے پڑھی ہے نا اس کو گسا کے اس پہ محنت اتنی کی کہ وہ اللہ کے ولی بن گئے دنیا کے اندر۔ اور دو حدیثیں پڑھ کے ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے کرامتیں جاری کر دی، دو تین حدیثیں پڑھی، وہ لوگوں کو بندے کا پتر بنا گئے۔ لمبی چوڑی حدیثیں نہیں پڑھی انہوں نے کہ لو جی انہوں نے حدیث کی کتاب لکھ دی، نہ 2-4 حدیثیں پڑھی، چند ایتیں پڑھی، زندگی بدل گئی بعد میں۔ یہاں قرآن مجید سارے ختم، حدیث شریف ساری ختم، مولانا سوشل سائنسز کے سارے علوم ختم، سارا کچھ ہی ختم، تے نالا آپ بھی ختم۔ چلو قصہ ختم، خاص کم جہاں پاک، گند مکا، اللہ کی زمین پاک ہو گئی آپ کے جب۔ اپنے وجود کو دیکھیں بھی، میں کوئی گند ہوں اس زمین کا جو میں یہاں سے اٹھایا جاؤں گا؟ کہتے ہیں نا خاص کم جہاں پاک، گند اٹھ گیا دنیا پاک ہو گئی۔ آپ سوچیں بھی اللہ کہے گا خاص کم جہاں پاک، کہ ہم کوڑا کرکٹ ہیں اس دنیا کا، ہم کوئی گدھے ہیں۔ یہ جو انسان علم نافع نہیں حاصل کرتا، یا وہ پخانہ ہے، یا وہ پیشاب ہے، یا گدھے کی لید ہے، یہی ہے۔ قرآن مجید میں جو آتا ہے نا کہ ہم ان کے جسموں کے اندر سے پھر سرانڈ اور بدبو نکالیں گے، وہ کیا ہوگا؟ یہ علم ہی تو ہونا جو آپ نے حاصل کیا ہوا ہونا اس زمانے میں۔ علم نافع جب تک آپ نہیں اس کی طرف توجہ کریں گے، اور آپ کو جب تک اپنی بلوغت کے بارے میں روحانی بلوغت حاصل نہیں کریں گے، آپ کا کوئی مقام نہیں۔ آپ چٹے داڑھی آپ کی سفید ہو جائے، وہ مقابلے میں ابو جہل آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 سال کا لڑکا ہمیں دین بتائے گا؟ وہ ہے نہیں، یہ لڑکا جو کل میری گود میں کھیلا ہے، اتبا کے بیٹے تھے، جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا جنگ بدر میں، تو وہ کیا تھا؟ ولید، اتبا، شیبہ، حضرت معاویہ کا ایک نانا تھا، ایک ماما تھا، اور ایک نانے کا بھائی تھا۔ یہ 3 بندے بدر کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی آئے ہیں جی۔ یہ دیکھے کام کیا ہو رہا ہے، اور تینوں ہی بڑے ذہین۔ اور رسول پاک نے فرمایا یار مجھے باقیوں پہ تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا، باقی بندوں کا حضور نے کہا کوئی نہیں، ابو جہل بھی آیا، ولید بھی، یہ اتبا کس لیے آ گیا میرے مقابلے؟ یہ تو بڑا شریف النفس قسم کا بندہ تھا، لڑائی سے اوائڈ کرنے والا تھا۔
کیوں آیا؟ اکساہٹ بڑی بری شے ہوتی. جب پتہ چلا نا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے نکل گئے، قافلہ بچانے کے لیے آئے تھے نا، حضور سے جنگ لڑنے نہیں آئے تھے یہ قافلہ بچانے کے لیے. ابو سفیان جو مال لا رہا تھا نا، کہتے وہ مال درمیان سے روک لینا ہے مسلمانوں نے. تو مسلمانوں نے کہا یہ مال جو ہے نا اس کا روک کے ان کی راہ بند کرنی ہے، ان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے ارادے کچھ اور تھے دونوں گروپوں کے، تیرے رب کا ارادہ کچھ اور تھا. اللہ اکبر. بدر کے بارے میں جب گفتگو کی، بڑی پیاری گفتگو کی. کبھی آپ لوگ تو آتے ہیں نا، ٹائم نہیں ہے، دکانیں آپ کی اللہ پاک نے اتنی چلا دی بھی، یا اللہ اتنا رزق عطا فرما بھی درس قرآن کو نہ ہم جائیں. نہ بیوی، نہ بچے، نہ عورتیں، کسی کو نہیں آپ نے لانا، نہ آپ کی دکانیں. چلیے مجھے بتائیں، جب آج بند کر کے آئے، آج کیسے؟ آج بھی گاہک آنا تھا، آج آپ کیوں آ گئے؟ آج ساری دنیا نے بند کیا، آپ نے بھی بند کر دی. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ والا زیادہ کما کے نہ لے جائے، اس لیے میں نے دکان نہیں بند کر دی دن کو. میں کیوں فیکٹری بند کرا ہے؟ کام رکتا ہے. نہیں آج کیوں بند کی ہے؟ آج موت پڑتی، آج بھی کھول لو. کس نے تمہیں کہا ہے کھولنے کے؟ نہیں، آج سب نے بند کی کیونکہ وہ رزق ان کو نہیں ملتا، اس لیے مجھ کو بھی نہیں ملے گا. سب اکو جی فیسی چلیں گے. اندر شیطان چل رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی بند نہیں کرتا، اللہ کے لیے کوئی دکان نہیں بند کرتا، کسی نے اپنی نوکری نہیں، اللہ کے لیے کوئی نہیں کرتا. سب جھوٹ ہے. جی میں کہوں نا اتنے بجے تو ہم فلانی دکان پہ ہوتے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے تو کام ہی کر پتر، تیرا کام ادھر سے تمام ہو رہا ہے. اللہ نے تیرا رگڑا نکال دیا. تو غزوہ احد کا، بدر کا میں نے بیان کیا نا، وہ کوئی درسوں میں آپ لوگ نہیں آتے، ورنہ آتے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اس کے اندر کیا بیان ہو. تو اللہ نے وہاں گفتگو کی بدر کے اندر کہ وہ بچانے کے لیے وہ جا رہے تھے اپنا قافلہ لے کر. ابو سفیان شام سے لے کر آیا تجارت کا. مسلمانوں کا ارادہ کیا ہوا کہ قافلہ روکنا ہے جی، روک کے کمزور کرنا ہے، تاکہ ان کو پتا چلے بھی مسلمانوں کے راستے سے ہمیں نکالا ہے، مکے سے تو ہم مدینے سے ان کو نہیں گزرنے دیں گے. ایک تعصب اٹھا ان کے اندر. اللہ کے رسول چلو ادھر سے کیا فرمایا؟ ان کا ذہن قافلہ بچانے کا تھا. اچھا اب دو باتیں ہو گئی. اللہ نے فرمایا اللہ کا اور پلان تھا، اللہ تعالیٰ کا پلان اور تھا. وہ وہاں پر آئے تو ان کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان مدینے والے راستے سے گزرنے کی بجائے ساحل کے ساتھ ساتھ جو پٹی جاتی ہے نا جدے والی، وہ ادھر سے نکل گیا. وہ ادھر سے باروں بار ہی نکل گیا. وہ قافلہ محفوظ ہو گیا. جشن عتبہ نے کہا جشن مناؤ. جشن شروع ہو گیا جی، رات کو کنجریاں ناچیں، شرابیں پینی شروع ہو گئی. او بچ گئے جی، بچ گئے، چلو جی کیا لڑنا اپنے بھائیوں کے ساتھ، واپس چلو واپس چلو. عتبہ نے کہا فیصلہ. انہوں نے کہا اس عتبہ کو چودھری بنایا ہوتا، اسے کہا فیصلہ بات، چلو جی. ابو جہل آ گیا درمیان میں. اسے کہا واپس کیوں جانا؟ وہ اس نسل رنگ سے نہیں آیا تھا، وہ نہیں آیا تھا. اس نے کہا ادھر سے قافلہ بھی بچائیں گے، ادھر سے ان کو بھی رگڑا لگائیں گے، مسلمانوں کو بھی کر. وہ نیت کا بڑا برا تھا. ابو جہل بڑا ظالم قسم کا آدمی، وہ مان نہیں دیتا. باقی سردار نرم پڑ جانے، اس نے درمیان سے آگ لگ. ایک ہی ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر، ایک ہی ہوتا ہے آپ کا کوئی بھائی بہن، کوئی ابو جہل ہی ہوتا ہے، یا بہن ہوتی ہے یا بھائی، یا ایک پتر ہی ابو جہل ہوتا ہے. ایک ہی گھر میں بابی آتی جو ابو جہل بن جاتی ہے. ایک ہی آپ کے گھر کے اندر دادا یا نانا یا ماما یا چاچی یا دادی یا ماں ہی بازو کا ابو جہل. یہ ابو جہل ایک کیفیت کا نام ہے. ضد، تعصب اور تکبر جب شامل ہو جائیں اس کو ابو جہل کہتے ہیں. بس وہ مرد ہو یا عورت، مولانا مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو، میں ہی کیوں نہ ہوں، ابو جہل بننے میں منٹ نہیں لگتی، 2-4 منٹ لگتے ہیں ابو جہل. وہ ابو جہل ہو گئے. اس نے کہا نا ہم تو جنگ لڑ کے جائیں گے، یہاں سے ہم تو تباہی کر کے جائیں گے. میں تو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں نے تو خانہ کعبے کا کنڈا پکڑ لیا. یا اللہ صبح مٹا دے اس کو مٹا دے جو باطل پر ہے. کتنا اپنے حق پر ہونے کا اس کو یقین تھا، کتنا اپنے آپ پر حق پر ہونے کا. جماعتیں بڑی بڑی مولانوں کی، مولویوں کی، سیاسی جماعتیں، ان کو بڑا اپنے حق پہ ہونے پہ یقین ہے. کہتے او ہم نے فریضہ قامت دین لکھی ہوئی ہے، تو نے پڑھی نہیں؟ تو نے مولانا مودودی کو نہیں پڑھا؟ وہ تنظیم نے، ڈاکٹر صاحب نے لکھی، وہ نہیں پڑھی؟ سب پتا ہے. حق پہ ہونے پہ اپنے آپ پہ یقین آ جاتا ہے. اپنی بات ریوائز ہی نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہی نہ. سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی چیک ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو کہ یار کسی جگہ پر میں تو غلط تو نہیں، مجھے یہ جماعت چھوڑ دینی چاہیے. اور میں اب تعصب میں سارے میری تالی لگا دیں گے پیچھے سے، اوے وہ جماعت چھوڑ دیا ادھر آ گئے. نہ تالی سے نہ ڈر. اتق اللہ، اس اللہ سے ڈر، اس اللہ سے ڈر جس کے سامنے اللہ نے فرمایا جب کھڑے ہو جائیں گے تم لوگ تو کسی جبریل کی بھی اور کسی کی صفن صفا لائنوں میں لگ کر کھڑے ہوں گے. کسی کی لا یتکلمون، ایک آدمی بھی نہ آنکھ جھپکائے گا نہ بات کر سکے گا الا الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے. رحمان کا ہے.
اللہ نے اپنی اور صفت نہیں مان الا الرحمن، فرمایا مجھے رحم آ جائے تو میں بولنے پر کہوں کہ اب بول، ورنہ اللہ ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے سامنے بول جائے۔ اللہ الا اللہ نہیں کہا نہ۔ میں مولانا صاحب وہاں پہ حج پر تھا، میں نے کہا مولوی صاحب کچھ آیتیں ایسی ان کو واضح کر، یہ رحمان کو فرمایا اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ ہو اور جب تخت پر بیٹھا ہو اور اللہ ہی جلوہ گر ہو، کون کائنات کی چیز اور موجودات میں سے کچھ ہے کہ اس کے سامنے بول سکے اور آنکھ اٹھا سکے اور اپنے وجود کا اظہار کر سکے اللہ کے ہوتے ہوئے؟ نہ نہ، یہ جو تم بولتے ہو، یہ جو تم گناہ کرتے ہو، یہ جو تم میری نافرمانیاں کرتے ہو، یہ جو سرکشیاں کرتے، پھر میں نہیں پکڑتا، اس وجہ سے نہیں پکڑتا کہ میں اللہ کی آنکھ سے نہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا، اس وقت تجھے رحمان کی آنکھ سے دیکھ رہا، اس وقت میری رحمانیت درمیان میں آ جاتی، اس وقت کیفیت رحمانی چھا جاتی میرے پہ، میں کہتا ہوں چل بندہ ہے کوئی بات نہیں، چھوڑ، غلطیاں اس کے اندر نہیں ہوئی تو کس کے اندر نہیں ہوئی، میں نے نہیں بخشنا تو کس نے کرنا ہے۔ ماں کی جیسے کہتے ہیں نا مامتا غالب آ جاتی ہے بچے پہ، بدتمیزی ماں سے کرتا ہے تو ماں جب ماں نہیں نہ ہوتی وہ ایک عورت بن جاتی، وہ معاف نہیں کرتی۔ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نا معافی نہیں، چل پتر دودھ کی 32 دھاریں کیا تجھے ایک دھار نہیں میں نے بخشی، چل ادھر پہنچی، میں مر رہی ہوں، میں نے دیکھی ایسی مائیں مر رہی ہیں، اس نے کہا کاشی اس کو کہہ دے پل صراط پہ ملوں گی اس کو میں، ادھر نہیں معاف، مرتے بھی نہیں معاف کیا اس نے کہا نا بے چین تیری روح رہے گی ساری زندگی، معاف نہیں میں تجھے کرنا، پل صراط پر تیری میری ملاقات ہونی، میں وہاں پر وہ عورت بن گئی نا، وہ ماں نہیں رہ گئی، ماں نہیں رہ گئی، پتہ نہیں کتنا ستایا ہوگا کہ ماں کی فارمیشن عورت میں بدل گئی۔ اللہ 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 معاف کرے، ابا باپ ہی رہے اور ماں ماں ہی رہے بھائی جان، اگر یہ مرد یا عورت بن جائیں گے نا آپ کی اور میری تباہی ہو جانی، ان کو ماں باپ ہی رہنے دیں، کبھی ان کو رحم ہی آ جائے گا آپ کے اوپر۔ ماں پھر جب ماں عورت سے ماں بن جاتی ہے نا، مامتا غالب آ جاتی ہے، غالب آ جاتا ہے مامتا، پاؤں پکڑ لو تو ماں جلدی معاف کر دیتی۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اپنی والدہ پہ چلایا کہ مسئلہ ہو گیا، جوانی کا خون تھا، چھوٹی سی عمر 17-18 سال کا تھا، چلایا، میری ماں کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی، شدید تکلیف ہوئی، تو میں اپنی والدہ محترمہ میری نے مجھے 2-3 دن نہیں بلایا، تو رنج میں نے بھی نہیں بلایا، دماغ خراب ہوتا ہے نا، جوانی میں خون گرم ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، میں نے بھی نہیں بلایا، جاؤ بھاگو۔ ہماری والدہ نے ہماری خالہ سے کہا کہ دیکھو اس کی ذہنی تربیت میں نے کی، سب کچھ اس کو کیا، تو اب یہ کہتا ہے میں سے غصے پھرتا تو پھرتا رہے، اس کو پتہ چلے گا آخرت میں کیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، خالہ نے آ کے مجھے اندر بتایا کہ تو کس قسم کا سنگ دل بدتمیز تو تھا نہیں، وہ ایک فرسٹریشن چل رہی تھی، میں نے اس میں ان سے بول دیا۔ میری خالہ نے بتایا تو میرے اوپر فوری طور پر میرے ذہن میں اللہ کا وہ آیت اتری کہ وہ تیری ماں تھی کہ جس نے 9 مہینے تجھ کو اٹھائے پھرتی رہی، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی پھری۔ اچانک میری خالہ نے ایسی بات کی، میں اٹھا، مجھے پتا ہے میرے بہن بھائی گھر پہ نہیں تھے، میں جا کے کچن میں ہماری ماں بیٹھی تھی، میں ان کے پاؤں پکڑ لی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ میں نے کہا آپ نے کہا، نہ بولا، بول ماں باپ کے سامنے نہیں بولتے، والدین کے سامنے بولنے والا اس دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر ہر 2 جرموں کی سزا ایسی سزا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ملتی ہے، ایک تکبر اور ایک والدین کے سامنے جو بولتا ہے، یہ آدمی بھگت کے مرتا ہے، یہ اللہ نے یہی مروانا ہے اس کو، باقی سب کی آخرت پہ پینڈنگ ہے۔ میں ان کے وہ پکڑے ہماری میں نے کہہ رہا نا میری ماں ہی رو پڑی، یہ ہے ماں کی مامتا۔ دعائیں پھر ہم نے اپنی ماں سے زندگی میں نے آپ بھی جا کر حق معاف کرانے، اپنے والدین سے ابھی جائیں، جا کے آج ان سے اپنا حق معاف کرا لیں کہ میں نے آپ کی خدمت نہیں کر سکا، جو آپ کا حق تھا، جو حق بنتا تھا، رائٹ تھا، وہ میں نے آپ کو نہیں دیا ابھی تک، اس لیے آپ مجھے اپنا حق معاف کر دیں۔ اگر انہوں نے معاف کر دیا تو انشاءاللہ اس دنیا میں آپ کو جنت مل جائے گی، اگر انہوں نے معاف نہ کیا خدمت کا حق، آپ فارغ ہے ادھر سے۔ تو یہی بات کیا مامتا، اللہ کے اوپر جب رحمانیت غالب آتی ہے نا، پھر اس کے سامنے ہوگا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ اور میں اس وقت، ابھی تیری رحمت نہ ہو درمیان میں، اور ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں، ابھی آگ لگ جائے گی پوری اگر وہ رحمانیت نکال کے ادھر کر دے۔ اس لیے اس رحمان کے قیامت کے دن اس کے سامنے کوئی نبی نہیں بول سکے گا، کوئی ولی نہیں بول سکے، تو ہوگا کیا کہ ہم پھر کیا ہے، ہمیں علم ذور،
ایک علم جو اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمایا کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں علم زار سے مامون اور محفوظ فرما۔ زار کس سے نکلا ہے؟ مضر سے۔ وہ علم جو ہمیں نقصان دے دیں ہمیں اس علم سے بچا لے، اور اس میں یہ دینی علم بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے چڑ زبانیں، تو بچے نے مجھے اس وقت کہا کہ کاش صاحب میرے ساتھ باپ یہ ظلم کما رہا ہے۔ میں نے کہا وہ تیرا باپ نہیں اب رہا، وہ انسان نہیں، وہ مرد بن گیا ہے، وہ اب اس پر باپ کی شفقت نہیں، وہ اس کے اوپر شفقت نہیں رہ گئی۔ یہ ظالم باپ اللہ نے چھوڑنے تھے نا قیامت کے دن۔ اگر ظالم بیٹے ہیں نا، ظالم باپ نہیں، اللہ نے ذبح کر دینا ہے۔ ان کے اتنے کوڑے لگانے آپ ان کو کس نے کہا کہ مرد بن؟ باپ بن باپ۔ کبھی پتر کو اپنی پیار سے محبت سے اپنی گود میں لے، کبھی اس کے ساتھ شفقت کر۔ انا بڑی ہے آپ کے اندر، انا بڑی ہے۔ اگر آپ کی حق ہے نا اولاد ہے، تو اولاد کے بھی آپ پر حقوق ہیں، وہ بھی آپ نے اگر پورے نہیں کی۔ بیٹا ساری زندگی باپ کی محبت کو ترستا رہ جائے، وہ باپ کس قسم کا ہے؟ مجھے بتائیں نا۔ مجھے یاد ہے مسجد میں میں مولانا صاحب کی مسجد میں بیٹھا، تو ایک باپ مجھے وہاں ملا، تو گفتگو ہوئی ادھر ہی مولانا کی مسجد میں سے مولانا، تو اس نے مجھے کہا، کہتا میں نے آپ سے ایک الگ بات کرنی، نیا آدمی آیا تھا، میں الگ ہو گیا۔ کہتا جس طرح کا باپ آپ بتاتے ہیں کہ باپ ایسا ہونا چاہیے، یہ باپ تو میں کبھی زندگی بھر نہیں بن سکا۔ اب مجھے بتائیں، میں تو اولاد سے پیار ہی نہیں کیا۔ تو میں نے اسے کہا آج ہی جا کے نا جمعہ پڑھ کے اولاد کو اکٹھا کر کے ان سے معافی مانگ لو، اگر وہ تجھ سے مانگتے تیرا بھی حق ہے ان سے معافی مانگ۔ فرسٹریشن نہ کرو استاد کو، اپنی اولاد کو، اس کے ساتھ نرمی کا پہلو۔ تو نے زمانے کا گرم سر دیکھا ہے، اولادیں ایسی کام کرتی۔ مجھے اس نے 8 دن کے بعد بتایا، کہتا میں نے جب اکٹھے کر کے بٹھائے، میرے گھر میں ایسے ہو گیا جیسے میت ہوتی، میرے بچے میرے گلے لگ کے ایسے روئے جیسے صدیوں سے رونے والے تھے، وہ رونا چاہتے تھے۔ کہتا آپ کس قسم کی شفقتوں کو روتے ہیں، کس قسم کی اولادوں کو روتے ہیں، اور قسم کے آپ کو کیا پتا کہ علم نافع اور علم زار آپ کو کیا کہ باپ بننا سکھا دیتا ہے آدمی کو علم نافع، ماں بننا سکھا دیتا ہے علم نافع، بھائی بننا سکھا دیتا ہے، چچا بننا سکھا دیتا ہے، تائی بننا سکھا دیتا ہے، پھپھی بننا سکھا دیتا ہے علم نافع۔ جس پھپھی کے پاس علم نافع نہیں، وہ سگی پھپھی نہیں کبھی بن سکتی، وہ بتیجوں کے اوپر چڑھائی کر کے رکھے گی، علم نافع نہیں ہے اس کے پاس، وہ خالہ نہیں بن سکتی۔ آپ کہتے ہیں میرا خالو خالہ، یہ ماں، یہ رشتے کیوں سفید نہیں ہوئے؟ اس کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع نہ ہونے کی بنا پر آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو میری یہ آپ سے کہنا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کریں آپ لوگ بھی۔ آپ چٹیاں دھاڑیاں ہیں جی، جب ہو گئے تسبیحاں پکڑ لیا یوں کر کے بھی سارے ہلنے لگ گیا، نہ بھائی نہ۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ نے فرمایا جب پھر وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بالغ ہو گیا یوسف علیہ السلام، تو اللہ نے فرمایا ہم نے پھر ایک عنایت کی اس کے اوپر، وہ بلوغت کو پہنچا تو ہم نے اس کے اندر صرف یہی بلوغت پا نہیں رکھا کہ وہ جسمانی طور پر بالغ ہو گیا، ہم نے پھر اس کے اندر روحانی طور پر بھی بلوغت ڈال دی۔ اور وہ بلوغت کیا تھی؟ علماً و حکمہ، ہم نے علم بھی اس کے اندر ڈال دیا، ہم نے حکمت بھی اس کے اندر ڈال دی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اب جب دونوں چیزیں ڈال دی تو کیا فرمایا؟ 2 چیزیں عنایت کرنے کے بعد کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کاروں کے اوپر اپنے احسان کرتے ہی رہتے ہیں۔ احسان کا ہے، احسان اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم نافع عطا فرمایا۔ اس لیے آپ نے گھر جا کے یہ سوچنا ہے کہ میں اتنے حج عمرے کرنے کے بعد، 6-7 PhD اور MA کرنے کے بعد، ڈاکٹری کرنے کے بعد، انجینئرنگ کرنے کے بعد، بڑی بڑی فیکٹریاں چلانے کے بعد میں بالغ ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، میرا قد کاٹ ہی بڑا ہو گیا ہے، میں بچے جننے والی مشین بن گیا ہوں، یا میں کہو گے ہچری بن جاتے ہیں نا۔ آپ جا کے دیکھیں نا، وہ انڈے دیتی مرغی، وہ وہاں پہ گرم کرتی، وہ عورت کیسی ہے؟ وہ ہچری ہے، اس کے اندر گرم انڈا رکھا، وہ بچہ بن گیا، چوچا بن کے باہر آ گیا ہے جی۔ عورت کا رحم کا ہے، رحم سے نکلا ہے۔ ماں کا رحم جو ہوتا ہے نا، اس کا بھی رے ہے میم ہے، اور رحم اللہ کا رحمان بھی رے ہے میم ہے، تینوں کی روٹ ایک ہے۔ کہتے ہیں نا اس کے رحم میں ہو گیا، جنین آ گیا۔ آپ کو کیا پتا، میں اگر خلقت انسانی پر آپ کو خطبہ دوں نا، جنین، رحم، نطفہ، آپ کہیں گے آپ یہاں پاگل ہو جائیں گے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ رحم وہ اندر رکھتی ہے، اس رحم کے اندر بچہ، اور اس پہ رحم کرتی رہتی ہے۔
اپنے خون سے اپنی ہڈیوں سے اس کو پالتی ہے، پوستی ہے، کچھ کھاتی نہیں ہے، اس کو بچاتی ہے، اوپر سے ہاتھ رکھتے رات کو سوتی، ادھر تکیا بوجھ کمر میں اٹھائے ہوئے، پھر بھی اس کو بوجھ نہیں سمجھتی، اس کو کھلانے کے لیے خود سیب کھاتی ہے، امرود کھاتی، اپنے لیے نہیں کھاتی۔ باتیں تو بن گئی کہ بچے دا پاج تے ماں دا رج ہے، نہ وہ اپنے بچے کو پالتی ہے اندر۔ باپ روٹی لے کر آتا ہے باہر سے، وہ بیوی کو کھلاتا ہے، دودھ اور سیب، میرے بچے ایسے خوبصورت ہوں، ہیں دونوں مل کے رحم کے اندر رحم کو ہی رحم کے ذریعے سے پال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں تو ماں کی وہ بچہ دانی کا نام بھی رحم رکھ دیا، میں اتنا رحمان ہوں۔ تو جو رب اتنا رحمان ہو، ماں کی رحم دانی کے اندر بچہ پیدا کر کے اسی کے اندر پرورش ڈالے، وہ باہر جب آئے گا، یہ کائنات بھی ایک رحم ہے ماں کا، یہ میرے رب کا بنایا ہوا رحم ہے، یہ رحمانیت سے اس نے یہ پیٹ بنایا رحم میں، پھر اس رحم میں آتا ہے۔ اچھا پھر تیسرا رحم ہوتا ہے، یہ پھر قبر کے رحم میں چلا جاتا ہے، وہاں سے دو وجود الگ ہو جاتے ہیں، وجود جسمانی قبر کے اندر رحم بنے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، روحانی وجود کو نکال کے اندر سے اعلیٰ علیین میں لے کر جایا جاتا ہے، وہ عالم برزخ کے رحم میں وہاں پہ رکھا جاتا ہے، یہ رحم پھر سایہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ رحم ایک جگہ وقت آئے گا یہ عرش الہی بن جائے گا جس کے نیچے انسان کھڑا ہو جائے گا، پھر اور رحم آگے حرکت کرے گا، فرمایا پھر اس کے اوپر سائبان آ جائے گا قیامت کے دن، اور آگے نور کا راستہ بنا دیا جائے گا، یہ رحم پھر اس کو پل صراط کی طرف لینا جائے گا، حتیٰ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا ہو داخلہ من الجنہ، جنت میں داخل کر دے گا، جو خدا کا سب سے بڑا رحم ہے، اس وجہ سے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ کیا لینا تم نے مجھ سے اب؟ اور کس طرح کی معرفت دے دوں سونے رب کی، اور کس طرح کا علم نافع کا بیان کر دوں سونے کا؟ یہ رحم کرنے والے علم ہیں، وہ جو دنیا کے علم تم پڑھتے ہو وہ ظلم کرنے والے علم ہیں، وہ تم کو ظلم سکھاتے ہیں، جبھی تو تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں سے نکل کے جو گند آ رہا ہے وہ ظلم کرنے والا ہے، وہ بک بک کرتے ہیں والدین کے سامنے، نافرمانیاں کرتے ہیں والدین کے سامنے، میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، ہر وقت کیپٹلزم کے ذہن میں وہ پھر رہا ہے، ان کا ذہن 24 گھنٹے پیسہ، کیسا خدا، کیسا نبی، پیسہ ہی خدا تے پیسہ ہی نبی، ہر وقت پیسہ پیسہ، دل کو چین نہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ میرے ساتھ سفر پہ گئے، میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھے، کہتے یار مفتی تو کسی جگہ نہیں رکتا، تو نماز پہ زور دی جا رہا ہے، ہر 2 منٹ بعد نماز پہ زور۔ میں نے کہا بیٹا جی اب اگر تمہیں مجھے پڑھنے نہ دی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے کار کا، اور میں نے شہید، تم سب نے ویسے کتے کی طرح، وہ کہا روک دو یہی روک دو، گاڑی روک دو۔ مفتی کہتا ہے یہ اب نہ پڑھ، اب کہتا پڑھنے میں، کہتے نہیں اب گھر جا کے پڑھے، میں کہا نہیں میں نے ادھر ہی پڑھنی، پہلی پڑھنی، ابھی پڑھنی، کل ہی میں اسلام آباد پھیرا تھا، میں نے کہا ادھر ہی پڑھنی، میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، میں تمہیں صاف کیا بات کہہ دی، میں نے کہا یا اللہ مجھے شہید کر دے، ان کو لے جا جلد، مجھے یہ پڑھنے دے، کہتے روک دے یار، رحم کر اس کے اوپر یار، یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں بھی ساتھ ڈبو دے گا ساتھ، روک کا سر میں نے، آ جاؤ نماز میں، کہا ایک اٹھاؤ اس میں سے، نماز نہ جو اولاد کو پڑھنے دے، اذان ہوتی مسجد کے باہر کھڑے سگریٹ لگا کے، اندر نہیں جو آنے دیتا، کون ہے جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا؟ کس نے تیرے پاؤں جکڑ لیے ہیں؟ یہ فجر کی نماز کے وقت نرم بستر کے اوپر تو نے کس کو اہمیت دیا اور کس کو نہیں دے رہا؟ یہ بتا، کیوں مسجدیں ویران ہو گئیں؟ یہ تمہارے گھروں کے اندر کیوں اندر رات کو شوہر 2 بجے 3 بجے آ رہے ہیں، عورت کو اٹھائے روٹی پکا کے دے مجھے فلانی دے، عورتیں روتی ہیں جانے دے ظالم کیا ہم پہ ظلم کما رہا ہے، نماز نہیں پڑھتے، کبھی آ کے بچوں کو تم نے کبھی اس وقت اگر باپ 2 بجے جو آ رہا ہے تہجد اس طرح دعا کرے تو اللہ کی بارگاہ وضو کر کے کھڑا ہو جائے، اللہ یہ جو سو رہے ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، اللہ جو میری اہلیہ ہے اس کو جنت الفردوس والی اہلیہ بنا دے، یا اللہ مجھ گناہگار کو معاف کر دے، دل کا دروازہ نہ کھلے، آ گئے ٹی وی لگا لیا پھر سو گئے، پھر اس طرح کیا کروں؟ داستانیں سنتا ہوں میں، ہر عورت کی داستان غم کی سنتا ہوں، ہر مرد ایسے ہیں جن کے گھر میں عورتیں ہیں وہ ٹی وی کا پلہ نہیں چھوڑتی، وہ جب آپ نے علم ٹی وی سے لینا ہے، کنجریوں رنڈیوں سے لینا ہے، بدماشوں اور اینکر پرسنوں سے لینا ہے، ننگے لوگوں سے لینا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے پھر آپ مجھے کہتے ہیں جی میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، دل آپ کا کیوں کرے؟ دل آپ کا کیوں کرے؟ برے کھانے کھا کھا کے ایک وقت آتا ہے آدمی کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بھی ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، تو دعا کرے
وہ دعا جو میرے آقا نے آب زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کی. اور یہ میں کسی دن بتاؤں گا کہ علم نافع اور آب زمزم کا آپس میں کیا تعلق ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بتانا, یہ میرے پاس ہے کہ نبی نے یہ دعا حجر اسود پہ کیوں نہیں پڑھی, پتھر کے پاس کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھی, پانی کے پاس کیوں کھو کے پڑھی, شجر کے پاس نبی نے کھڑے ہو کے کیوں نہیں پڑھی, ایک درخت کے پاس پڑھ لیتے حضور پاک, غلاف کعبہ پکڑ کے کیوں نہیں پڑھی, صفا مروہ میں کیوں نہیں پڑھی. جانا تھا صفا مروہ کو, ادھر طواف ختم کیا, ادھر 2 رکعتیں ختم کی, اس کے بعد کنویں پر آب زمزم کیا ہے, وہاں پانی پیا, وہاں آ کر کہا کہ اللہم انی اسالک علما نافعا غیر ضار, اے میرے رب مجھے علم نافع عطا فرما, وہ علم جو مجھے نفع دے دنیا اور آخرت کے وہ عطا فرما, اور مجھے برے علم سے بچا لے. وہاں کیوں پڑھی ہے؟ اس کا اور اسماعیل کا تعلق ہی بڑا ہے. ہاجرہ, اسماعیل, علم نافع اور جبریل اور آب زمزم, 5 چیزیں ایسے اگر یہ آپس میں جڑ جائیں, کوئی شخص, کوئی دنیا کی طاقت اس آدمی کو جنت جانے سے نہیں روک سکتی. اور اللہ نے بنا کر جوڑ کر دکھائی کہ جو آپ میں سے یہ بنا جائے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرما, ہمیں وہ موزر علم اور وہ ظالم علم جو تجھ سے دور کر دیں ان سے بچا لے. وہ علم جس کے ذریعے سے ہم بربادیوں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما. وہ علم عطا فرما جس سے ہمارا ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائے, جس کے ذریعے سے ہم لواء الحمد اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائیں. جب تیرے پاس آئیں تو تو اس علم کی ہمیں جزا عطا فرمائے, اور ویسے عطا فرما جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا, ایسے ہی ہمارے بچوں کو اور ہمیں علما و حکمہ جو علم نافع وہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جہاں ہماری بے شمار اور ذمہ داریاں ہیں نماز روزے کے علاوہ جو ابھی تک ہم نے نبھائی نہیں, ان کی وجہ سے بھی ہمارے اوپر اتنی نحوستیں ہیں کہ ہمارا کبھی زوال عروج میں نہیں جا سکتا. تو جہاد ایک بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. تو جہاد جب سے بند ہو گیا دنیا پوری ہمارے پیچھے پڑ گئی. جہاد یہ نہیں ہے یہ جو حافظ سعید کرتے ہیں یا دوسرے, یہ جہاد کی بڑی 3rd کلاس قسم کی قسم ہے. جو جہاد آپ کو اللہ رسول نے بتایا نا وہ آپ کے تصور سے بھی بالا تر ہے. وہ نہیں ہے. جہاد کیا ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, اقبال نے کہا, یار کو تجھے کہتا, کیا کہتا ہے, یار کو ایک آئینہ ہو اس کے اندر تجھے یار کا چہرہ دکھائے, اپنا نہ دکھائے. تجھے یار جب آئینے کے اندر دیکھتے تو چیز زیادہ چمک جاتی. تو کہتا ہے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سچا امام وہی لیڈر ہوگا جو تجھے اس دنیا سے بے پرواہی دے دے گا. اگر دنیا میں پھنسا گیا میں تو ہماری معیشت بنا دوں گا, میں وہاں سے اتنے ارب ڈالر لے آؤں گا, وہ پھر تمہیں پھنسا دوں گا, پھنسا کے پھر میں 2-4-5 سال بعد نکل جاؤں گا, پھر ایک نیا آئے گا جادوگر, وہ پھر ہمیں موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار. یہ لکھتی ہے اے ارض فلسطین. کیا کہتا ہے پہلا پیغام تو یہ کہتا ہے ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ. حج عمرے بڑے تو کرنے جاتا ہے. رسول نے تو 3 مسجدیں کہی تھی, مسجد نبوی, مسجد حرام اور مسجد اقصی. کبھی اس کو بھی دیکھ لے, کوئی دل چاہے نہیں, ادھر مدینے لے جا. کیوں مدینے؟ ادھر سامنے تقوی ہوٹل, ابرائے ہوٹل, سامنے 160 کھانے, ٹھنڈے اے سی, نرم میک بستر. آپ تو جاتے پکنک منانے. میں جانتا ہوں کتنا کہ آپ کو اللہ رسول سے پیار, مسجدوں میں آتے نہیں, اتنے جاندے حج کر وڈیرے نہیں نمازی. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ کہتا اس مسجد کو جو رو رہی ہے. ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. حرم اور مکہ جا جا کے اتنا نیچے کر دیا کہ زمین نیچی ہو گئی, اقصی مسجد بھی تیرا راستہ دیکھتی ہے. اس پہ لکھتا ہے
اس کی دستک کے سمے وقت تحیر ہم لوگ دشت غفلت میں کھڑے دیکھتے ہیں. کہتا دروازہ کھٹکھٹایا مسجد اقصیٰ میں لیکن ہم غفلت میں پڑے سو رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے, فجر پڑھنے نہیں جاتے لڑکے, کوئی لڑکا نہیں اٹھتا فجر. رات فیس بک پہ رنڈیوں اور کنجریوں کے ساتھ یارانے نبھانے, پھر کس نے جانا ہے؟ رب کے ساتھ یارانہ نبھانے کے لیے تو عشاء کے بعد سونا پڑے گا. رب کا یارانہ سلاتا ہے. بے سحر رات کی بے فاصلہ پہنائی کو خاک سے تاب فلک کھلتے چلے جاتے ہیں لشکر غم کے. کہتا یہ وہ رات ہے جو رات کی صبح کبھی نہیں آنی, یہ وہ فاصلہ ہم طے کر رہے ہیں جو کبھی ہم سے طے نہیں ہونا. اس کی دستک صدا سن کے کوئی کہنے لگا آخر کار کوئی آیا ہے, وہ چمن جس کو غنیموں نے خزاں کا بخت یاد دلایا ہے. اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر لایا ہے, قاصد اہل وطن سے سنو کے آیا ہے. شاید اس پاس کوئی اچھی خبر ہو جو ہمیں غم کے بے نام الاؤ سے رہائی دے دے, نطق خاموش کو پھر نغمہ سرائی دے دے. ہم نے روتی ہوئی آنکھوں سے اٹھائیں پلکیں اور امید برے دل سے کہا اے گئی رات کے مہمان بتا کون ہے تو. اس نے کہا میں مسرت ہوں, میرے ساتھ ہیں روشن نغمے, ان بساط اور خوشی, کھلتے ہوئے پھولوں کی مہک, پھوٹتی کلیوں کی ہنسی. اپنے دروازے سے آنکھوں کی گزرگاہوں تک ہم نے مہمان کو رستہ نہ دیا اور عطر پھینک دیا. آیا مہمان, ایمان آیا ہمارے گھر. ایمان نے کہا کہ میں تجھے خوشیاں دوں گا اس دنیا کی اور آخرت کی. لیکن ہوا کیا, اس نے دستک دی, میں نے دروازہ نہیں کھولا. وہ جو ایک مہمان کی آمد پر عطر چھڑکتے تھے وہ عطر میں نے زمین میں انڈیل دیا. راتیں ہماری گناہوں میں چلی گئی نا تو انڈیل دیا اس کے اندر. فرمایا میں نے کیا کہ اپنے دروازے سے آنکھوں کی گزرگاہوں تک ہم نے مہمان کو رستہ نہ دیا. ایمان کا مہمان آیا ہمارے گھر, عطر کو پھینک دیا اور کھولے ہوئے دروازے کے پٹ بھیڑ دیے. رات کو جب 2 بجے فیس بک بند کر کے آپ سوتے ہیں, آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے دل کے دروازے بند کر کے سوتے ہیں کیونکہ اب ایمان اندر نہیں آنا. کھولے ہوئے دروازے کے پٹ بھیڑ دیے, پھر وہی ہم تھے, وہی ارض فلسطین تھی, وہی درد کا جال. پھر وہی ہم تھے, وہی ارض زمین تھی, وہی درد کا جال, وہی سرگوشیاں کانوں میں, وہی شام ملال. وہی دکھ بری راتیں پھر فلسطینیوں کی. تو کس نے جانا ادھر گھر سے اٹھ کے درس قرآن اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے نہیں آتے, ادھر کو کس نے جانا ہے؟ وہ تو مسجد اقصیٰ بڑی دور پڑی ہے. جو ایمان اٹھا کے آپ کو گھر سے فیس بک بند کرا کے مہمانوں کو بند کریں اور نہ آؤ ہمارے گھر. اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہ لوگوں نے تجھے بچانا نہیں. یا لیتنی کنتو ترابا, اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا, میں برباد ہو گیا ہوتا, میں کیوں مہمانوں میں پھنسا رہا, میں کیوں کام میں پھنسا رہا. ادھر آئیں, اللہ کے گھر کی طرف آئیں. ٹھیک ہے, تو یہ عفت رسالہ وہ ہے جو لوگوں کو علم نافع لڑکیوں کو بانٹ رہا ہے. اس میں سکھاتے ہیں وہ کہ اپنی بیٹی کو کیسے حیا دینی ہے, بیٹے کو کیسے وفا دینی ہے. یہ مرد عورتوں کے لیے نہیں, یہ مردوں کے لیے بھی ایسی کہانی ہے اس کے اندر لکھی, اور ایسی ایسی دردناک. اور یہ آپ کو پتہ کتنی عمر ہوگی آپ سب آپ کی ہیں جی, اور آپ جتنی سریا ہے جتنی بھی ہیں بڈھی ہوگی, کسی کی 80 سال ہوگی عمر, کسی کی 85 سال. وہ نکالتی مائیاں مل کے ساری نا, 4 5 7 مائیاں ہیں اس کے اندر جو یہ کام کرتی ہیں. بڈھیاں گھر میں ہماری مائیاں ٹی وی لگا کے اگے پیچھے ہیلو, میں سویرے اٹھ کے سب بیٹیوں کو فون کرتی ہوں, واہ تو بیٹی, کیوں, میں حالات پوچھتی ہوں سے. حالات لو, چغل گنڈیو, کیا کرتی ہو, چغلیاں اور غیبتیں, بدماشیاں, وہ تمہیں ساتھ دیں گی. صبح اٹھ کے کوئی لکھو اپنے ایمان کی داستان. دادیاں لکھتی تھی کسی زمانے میں, دادے اپنے ایمان کی لکھتے تھے. کبھی آپ میں سے کتنے لوگ دادے ہیں اور بھائی ہیں, کبھی آپ نے لکھا کہ میں ایمان کی راہ پر کیسے آیا, کوئی ایسی داستان لکھی اپنے پوتے کو یادگاری کے طور پہ دے جاؤ. میں نے عمر بھر بیٹا یوں نوکری کی, پھر ایک وقت آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا, مجھے اللہ کی یاد آئی, میرے پوتے تو ایسے وقت نہ گزارنا جیسے میں نے گزارا ہے, تو ابتدائی عمر میں اپنی اللہ کے ساتھ لو لگا لینا. آپ چاچا جی ہیں تو کبھی آپ نے لکھا کہ اپنے بھتیجے کے نام کوئی خط لکھیں, ایمان کا خط. آپ ماموں ہیں تو آپ نے کوئی خط لکھا ایمان کا اپنے بھانجے کے نام. آپ پھپھی ہیں, آپ خالہ ہیں, آپ نے کوئی ایمان کا خط لکھا اپنے کسی رشتہ دار.
جب نہیں لکھا تو جہنم کا ایندھن بنو گی تم سب لوگ. چھوڑ دیں یہ میں آج کہہ رہا ہوں، آپ نے قیامت میں مجھے ڈھونڈتے پھرنا ہے، کہاں گیا یہ کاشف؟ میں نے کہا اللہ نکال کے چیک کر لے، میں نے کہہ دیا تھا ان سب کو، میں تو لکھتا ہوں، میرے تو بانجے ہیں، میں تو روزانہ میسیج بھیجتا ہوں، ایمان کا میسیج بھیجتا ہوں کہ نماز پڑھی تم نے یہ اپنی زندگی میں، میں تو بھیجتا ہوں، میں تو بنوں، میں نے قیامت کے لیے حساب نہیں دینا. میں جب جہاں کھڑا ہوں میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں، میں بھتیجا بھی ہوں، میں بھانجا بھی ہوں، فیصلہ کرتا ہوں پورے خاندان میں کہ یہ نہیں بھئی یہ زیادتی ہو جانی، یہ ظلم ہو جانا، نہ کرنا یہ ظلم. بعض اوقات اپنے کا آپ بھی جی چاہتا ہے ظلم کرنے کو، لیکن روکتا ہوں. تو میں یہ آپ سے دعوت دیتا ہوں، حالات بڑے اسلام کے اوپر خراب ہیں، اس کی مدد کریں. اسلام آپ سے مدد چاہتا ہے. اللہ منصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہ جو اسلام کی مدد فرماتا ہے تو اس کی مدد فرما، جو مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے اللہ اس کی مدد فرما، جو اسلام کو گراتا ہے اللہ تو اس کو گرا دے، جو مسلمانوں کو گراتا ہے اللہ تو اس کو گرا دے. یہ دعائیں آپ کے پیارے نبی نے مانگی ہیں. تو اتوار کے روز آپ نماز مغرب کے بعد آ جائیں، دکانیں بند کر کے، کام بند کر کے، زور لگا کے پہلا قدم اٹھائیں. 10 قدم اللہ کہتا ہے میں چل کر آؤں گا اس کی طرف، میری یہ ضمانت ہے. پہلی دکان آپ نے بند کر دی پھر وہ آئے گا اللہ آپ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے آئے مغرب سے عشاء تک، اللہ تعالیٰ آپ کو اکٹھا فرمائے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحہ شریف الله لا رب سواه وهو المهيمن